تو پھر ہم دنیا میں ذرائع ابلاغ کے ذریعے تمہیں بدنام کر دیں گے. دیکھو یہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں. حد ہو گئی. واقعاً آپ یہاں پر معصوم کی عبارت کو دیکھیے، وہ اپنا حق مانگے گی، وہ قوم مغرب والے نہیں دیں گے. پھر وہ مشرقی قوم اپنا حق مانگے گی، پھر مغرب والے نہیں دیں گے. جب پھر انکار ہوگا، جب وہ دیکھیں گے تو اپنی تلواروں کو اپنے کندھوں پر رکھ لیں گے اور پھر ان کا مطالبہ مان لیا جائے گا، ان کا مطالبہ مان لیا جائے گا. لیکن وہ قبول نہیں کریں گے، کہیں گے نہیں، ہم تم سے بھیک مانگنے والے نہیں، ہم نے تو شرافت سے کہا تھا، تم نے نہیں مانا، اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم اب تم سے مانگنا کیا. تو اب پھر ان کا مطالبہ مان لیا جائے گا، لیکن وہ قبول نہیں کریں گے اور قیام کر کے حق لے لیں گے، قیام کر کے حق لیں گے. اس کو میں یہاں رکھ کے میں پلٹ کے امیر المومنین کا وہ خود یہ اتفاق سے خطبۃ البیان نکلا. اب خطبۃ البیان کے بیچ سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مولا کائنات یہ جو ارشاد فرماتے ہیں اسی حق کے سلسلے، وہاں تو پوری تفصیل ہے، وہاں ارشاد فرماتے ہیں اس حق کو نہ دینے کی وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں نہر ہرمز پر آسمان سے ٹکرانے والی کشتیاں ہیں. کشتیاں، اب اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کشتیاں کیا ہے؟ یہ کشتیاں نہیں ہیں بلکہ شہر کے شہر ہیں. حضرت فرماتے ہیں بلکہ شہر کے شہر ہیں، اس کے اندر مخلوق ہے، اس کے اندر سارا آگ لے کے آئے ہیں. حضرت کے جملے ہیں، آگ لے کے آئے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں نہر ہرمز خون انسانی سے رنگین ہو چکا ہے، پورا سمندر خون انسانی سے رنگین ہو چکا ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ماننے والے اس کے مقابلے میں ڈٹ گئے ہیں. پورا خطبہ حضرت کا. تو آپ اس حصے کو امام پنجم سلام اللہ علیہ کے اس حصے سے ملائیے. تو یہاں امام پنجم سلام اللہ علیہ نے مختصر طور پر ارشاد فرمایا، پھر وہ قوم قیام کرے گی، اور جب قیام کرے گی تو یہ اپنا حق دے دیں، نہیں آپ لے لیں. تو یہ وہ کہیں گے تم کیا دے رہے ہو؟ جب ہم نے شرافت سے تم سے بات کی تو تم تو نہیں مانے، تو اب ہم تم سے ذلت کے ہاتھوں سے کیوں لیں گے؟ ہوتے کون ہو تم کون ہو؟ اگر یہ چیز بری ہے، موجودہ صدر نے، اگر یہ چیز بری ہے تو تم نے بنایا کیوں ہے؟ اگر یہ چیز خراب ہے تو جیسے تمہارے لیے خراب ویسے ہمارے لیے خراب. تم پہلا اپنا ضائع کرو پھر دوسروں سے کہو. تم کون ہو؟ ہم جو چاہیں بنائیں؟ نہیں، تم نہیں بنانا. ہو کون تم؟ کیوں؟ واقعاً یعنی یہاں پر حضرت فرماتے ہیں اب آپ دیکھیے تو یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سلسلہ چل رہا، اور کب سے چل رہا؟ تقریباً 9-10 سال ہو گئے چل رہا. اب حضرت فرماتے ہیں کہ وہ قبول نہیں کریں گے اور قیام کر کے حق لے لیں گے، اور وہ حق صاحب الامر تک پہنچا دیں گے. بہت بلند صلوات. یہ حق اللہم صلی محمد، یہ حق وہ قوم صاحب الامر تک پہنچا دے گی. اس مملکت کے مالک آجا یہ لے لے، یہ قوم اس کو اس اعتبار سے کتنا عرصہ رہا. آپ ہر روایت پر توجہ دیں. جب ان روایتوں کو آپ دیکھتے ہیں اور باہر اس کی تصدیق ایک ایک دن ہر روز ہو رہی ہے تو کس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ قریب نہیں ہے؟ بہت قریب. اسی لیے قرآن کہتا وہ دور دیکھتے ہیں اس کو جبکہ وہ قریب ہے. تو قریب ہے، اس سے قریب تر. اب آ بھائی کل واقعاً یمن کا جو واقعہ ہے وہ واقعاً ہر شخص، چونکہ ہم کسی کے منتظر ہیں اور ہم اس طرح سے منتظر نہیں کہ کوئی مسافر آنے والا، ہم اس طرح سے منتظر نہیں ہیں کہ ہمارا کوئی تحفہ آنے والا، ہم اس طرح سے منتظر نہیں ہیں کہ کسی مریض کو شفا ملے گی، ہم اس طرح سے منتظر نہیں ہیں کہ ہمیں غذا ملے گی. ہم منتظر ہیں کہ ہمیں زندگی ملے گی. ہم کسی زندگی کے منتظر ہیں. جب زندگی کا انتظار ہوتا ہے، الانتظار اشد من الموت، انتظار موت سے شدید ہے. جو منتظر ہے وہ بستر پر تڑپتا ہے. جو منتظر ہے اس کی صفات جو بتائی گئی ہیں، مولا کائنات نے خطبے میں فرمایا میں دیکھ رہا ہوں
نیم شب ہے رکوع میں تڑپ کے کہتے ہیں تمہیں تمہاری ماں کا واسطہ ہے، آ جاؤ، زہرا کا واسطہ آ جاؤ، کہاں ہو آ جاؤ۔ انتظار اس کا نام ہے۔ آپ ایک دفعہ تو شب جمعہ دیکھ لیں آقا عیسیٰ من الائمہ کے حرم میں کس طرح سے تڑپ کر روتے ہیں، معصومہ کے حرم میں دیکھیے کس طرح سے۔ آپ نے دیکھا حج کے دوران جنت البقیع میں جب دعائے کمیل ہوئی تھی، دیکھا 60,000 افراد شہزادی کی اس ویران قبر پر، اے اس قبر کے وارث آپ کب آئیں گے، کب آئیں گے، کب یہاں چراغ جلے گا، کب یہاں ہم اس قبر مقدس پر چراغ روشن کریں گے، آ جا۔ تو اب حضرت ارشاد فرماتے ہیں ان کے مقتول اس کے بعد حق قیام کر کے حق لے لیں گے اور وہ حق صاحب الامر تک پہنچائیں گے۔ ان کے مقتول شہید ہیں، اس قوم کے مقتول شہید ہیں، یہ حضرت کا جملہ، یہ شہید ہیں۔ ٹھیک، مشرق کی آگ، امام حسین سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب اللہم صلی علی محمد، جب مشرق میں آگ دیکھو جو 3 دن یا 7 دن، یہ راوی کا بریکٹ میں لکھا، راوی کا اشتباہ ہے، راوی نے اختلاف کیا، باقی رہے تو اس وقت انشاءاللہ آل محمد کے خروج کی توقع رکھو۔ مزید فرمایا کہ آسمان سے ایک منادی امام مہدی صلوات اللہ علیہ کے نام سے ندا دے گا، جسے مشرق و مغرب کا ہر انسان سنے گا، یہاں تک کہ سویا ہوا جاگ اٹھے گا، لیٹا ہوا بیٹھ جائے گا، بیٹھا ہوا خوف سے کھڑا ہو جائے گا۔ خدا اس پر رحم کرے گا جو اس آواز کو سن کر لبیک کہے گا، اس لیے کہ یہ آواز جبریل امین کی آواز ہوگی۔ خالد ابن سعد نے کہا کہ عمود کی صورت میں مشرق سے ایک نشانی ظاہر ہوگی جسے دنیا کے سارے لوگ دیکھیں گے، تو جو اس کیفیت کو جو دیکھے وہ اپنے لیے 1 سال کا غلہ ذخیرہ کر لے۔ یہ قحط کی ایک نشانی بتایا کہ مشرق کی طرف سے ستون کی صورت میں جب سبز شعاعیں بلند ہوں، عین ممکن ہے کہ اسرائیل اپنا بنایا ہوا جو کچھ اس کے پاس یا بنایا جو لیا استعمال کرے، بہرحال عین ممکن ہے کہ وہ جب استعمال کرے تو اس وقت جہاں کہیں بھی مومنین ہیں وہ 1 سال تک کم سے کم اپنے گھر کا خرچہ جمع کر لیں، اس لیے کہ پھر ان کو کچھ نہیں ملنے کا۔ یہاں ارشاد فرمایا کہ مشرق سے ایک نشانی ظاہر ہوگی جسے دنیا کے سارے لوگ دیکھیں گے، تو جو اس کیفیت کو دیکھے وہ اپنے لیے 1 سال کا غلہ ذخیرہ کر لے۔ 1 سال کے غلے سے مراد یعنی اخراجات، گھر کے اخراجات 1 سال کے اپنے پاس رکھ لے۔ حضرت امام صادق سلام اللہ علیہ نے فرمایا جب تم آسمان میں ایک علامت دیکھو جو کہ ایک عظیم آنکھ ہے جو مشرق سے ظاہر ہوگی اور کئی راتوں تک رہے گی، اس وقت لوگوں کی پریشانی کے دور ہونے کا وقت ہے، اور یہ ظہور قائم سے کچھ قبل ہوگا۔ یہ روایت کا جملہ، کچھ قبل ہوگا، ظہور قائم سے بہت کم عرصہ قبل آسمان سے آگ ظاہر ہوگی۔ امام صادق سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ قیام قائم سے قبل لوگوں کے گناہوں کے زجر و توبیخ کی جائے گی، آگ کے ذریعے جو آسمان میں ظاہر ہوگی، سرخی کے ذریعے جو آسمان میں پھیل جائے گی، بغداد میں زمین دھسنے کے ذریعے، بصرے میں زمین دھسنے کے ذریعے، اور اسی طرح سے وہاں ہونے والی خون ریزی کے ذریعے، جو عراق میں جو خون ریزی ہوگی اس کے ذریعے، گھروں کی تباہی کے ذریعے، وہاں کے باشندوں کی ہلاکت کے ذریعے، اہل عراق پر ایسے خوف کے ذریعے کہ ان کے لیے آرام و قرار ختم ہو جائے گا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، جب بھی آپ دیکھ رہے ہیں عراق کے حالات، جو حالات ہیں وہ عربی میں تستبدہا خراب ودورہا وفناؤہا یقاو فی اہلہا وشمول اہل العراق خوفا لا یکون لہم معہم قرار۔ ایسا خوف عراق والوں پر سوار ہوگا، 1 لمحہ ان کو قرار نہیں ملے گا، 1 لمحہ ان کو قرار نہیں ملے گا۔ دیکھ رہے ہیں کب سے؟ 35 سال صدام کے دور سے، اور صدام کے بعد سے لے 35 سال 5 ملین انسانوں کا قتل عام اس نے کیا۔ اس سے پہلے حسن بکر نے، اس سے پہلے عبد الرحمن نے، اس سے پہلے عبدالسلام نے، اس سے پہلے عبد الکریم نے۔ عبد الکریم سے یہ سلسلہ شروع ہوا، آج تک جاری ہے، اور آج اس سلسلے میں حضرت جو خطبے میں ارشاد فرمائے کہ یہ ختم کہاں پر ہوگا، تو آپ میری سابقہ گفتگو بھی دیکھ سکتے ہیں، آج کی گفتگو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ختم
انہیں سکون اور انہیں استقلال کب ملے گا؟ صرف حضرت کے ظہور پر. آج بھی نوٹ کر لیں، صرف حضرت کے ظہور پر. اس سے پہلے عراق کی سرزمین پر قرار نہیں ہے، سکون نہیں ہے. حکومت، حضرت فرماتے ہیں، درندہ صفت افراد کو ایک اس سے بھی بڑی طاقت آ کے قتل کر دے گی. میں دیکھ رہا ہوں جن کے نام سے اہل عراق کانپتے تھے ان کو پکڑ کے قتل کیا جا رہا. صدام کی سپاہیوں کو کیا تربیت دی جاتی تھی آپ کو پتا؟ زندہ حیوان کا خون نکال کے اس کو پلایا جاتا تھا، فوجیوں کو پی لے. آپ اٹھا کے دیکھیے گا، انہوں نے بھی، ان کے لوگوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں کہ فوج کو جو ٹریننگ دی جاتی تھی، حیوان کا خون نکال کے کہتے تھے اس کو منہ لگا کے چوس لے، پی لے. زندہ حیوانات کا خون پلایا جاتا تھا. اس طرح سے ان کی ٹریننگ اور اس طرح سے ان کی تربیت دی جاتی تھی. وہ درندے تھے، وہ درندہ صفت تھے. کون ایسا انسان ہے کہ ایک خاتون کو لٹا کے ذبح کرے؟ سیدہ آمنہ بنت ہدا، آیت اللہ باقر صدر کی بہن، سیدانی علی اور فاطمہ کی بیٹی. کون ایسا انسان ہے؟ کیا کیا اس نے صرف باقر صدر کی وجہ سے؟ کیسے جوان بھائی کے سامنے جوان سیدانی کو ذبح کیا، باقاعدہ ذبح کیا لٹا کے. کس نے؟ چونکہ ان کو یہ تربیت دی جاتی تھی، تربیت دی جاتی، خون پلایا جاتا تھا، ان کو خون پلا کے تربیت دی جاتی تھی. حضرت اپنے خطبے میں فرماتے ہیں خون آشام افراد پر شیروں جیسے، شیروں کی تشبیہ، شیروں جیسے آئے جن کی سواری کے پیر بطخ کی طرح ہیں، اور ان کی سواری میں دیکھ رہا ہوں بس پانی سے نکلی ہے سواری بطخ کی طرح رونتے ہوئے سرزمین عراق بصرے کو رونتے ہوئے جا رہے بغداد کی طرف. کیونکہ بصرہ جو ہے سمندر کے کنارے، سمندر صرف بصرے سے متصل ہے، بصرے کے بعد سمندر نہیں ہے. دجلے جو بغداد کے اوپر سے شمال سے آ کے بصرے میں گرتا. تو خیر اس کی پوری تفصیل. اس کے بعد کیا ہوگا؟ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں ہونے والی خون ریزی کے ذریعے، گھروں کی تباہی کے ذریعے، وہاں کے باشندوں کی ہلاکت کے ذریعے، اہل عراق پر ایسے خوف کے ذریعے کہ ان کے لیے آرام و قرار مفقود ہو جائے گا. تو اسی روایت سے ملتی جلتی روایات، حضرت قال امیر المومنین صلوات اللہ السلام علیہ، امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، یا جابر اذا صاح الناقوس وکبس الکاؤس وتکلم الجاموس فعند ذلك. عجائب، امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے فرمایا، اے جابر، جب ناقوس چیخنے لگے، جب کابوس عارض ہو جائے اور جب بھینسیں بولنے لگیں تو اس وقت عجائب ظاہر ہوں گے. اور کیسے عجائب؟ جب نصیبین میں آنکھ روشن ہو جائے اور سیاہ وادی میں عثمانی پرچم ظاہر ہو جائیں گے اور شہر بصرہ مسترف ہو جائے اور ان میں سے بعض لوگ بعض پر غالب آ جائیں اور ہر قوم دوسری قوم کی طرف جست کر لے اور خراسان کی فوجیں حرکت میں آ جائیں اور بیعت یا پیروی کی جائے. عرض طالقان سے شعیب ابن صالح تمیمی کی اور سعید کی بیعت خوزستان میں کی جائے. اسی کا انتظار ہے، صرف اسی کا انتظار ہے. چونکہ اس روایت میں اور خطبے میں حضرت فرماتے ہیں کہ آقا امام زمانہ روح اللہ الفدا کے ظہور کے وقت ایرانی فوج کا جو جنرل ہوگا، جو چیف آف اسٹاف ہوگا، اس کا نام شعیب ہے، اس کے باپ کا نام صالح ہے، شعیب ابن صالح. اس کا انتظار ہے. آگے خطبے میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، آگے اس روایت میں بھی آئے گا کہ قائد، قوم کا قائد، ایک تو قوم کا قائد ہے، ایک فوج کا چیف ہے. قوم کے قائد کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ خراسانی سید ہے جس کا ایک ہاتھ ناقص ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے. عصر ظہور میں کل دیکھا ہوں گا، پڑھ کے سناؤں گا آپ کو یمن کے حالات. ایک ہاتھ ناقص ہے اور اس ایک ہاتھ کے نقص کی وجہ سے جو عید کی نماز پڑھائی، عید الفطر کی نماز جو آغا نے پڑھائی، تو ظاہر ہے الیکشن کی وجہ سے بہت اختلاف تھا اور بہت پریشانی تھی اور بہت ہی اندر اسی دن سے یہ سلسلہ چل رہا، آپ کو پتہ ہے. تو آغا نے جو نماز پڑھائی، خطبہ جو دیا، خطبے کے 4 حصے تھے. میں چاروں حصوں پر گفتگو نہیں کرتا. آخری حصہ، خطبے کا آخری حصہ خطاب تھا امام زمان سے. خطاب امام زمان روح اللہ الفدا سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے اس کائنات کے مالک، آپ کے یہ جملے آپ کے کفش بردار کی حیثیت سے جو ہم کر سکتے ہیں ہم نے کیا، آگے ہمارے بس میں نہیں ہے.
جو کچھ آپ کی راہ میں قربان کر سکتے تھے کیا ہے. آپ کو کامل افراد کی قربانی کی ضرورت ہے. میں تو ناقص ہوں, میرا ایک ہاتھ ناقص ہے. اس جملے نے پوری قوم اوپر چھتوں سے گر گئے تھے, تڑپ کے روئے تھے, میرا ایک ہاتھ ناقص ہے, اگر اس ناقص کی قربانی چاہیے تو میں حاضر ہوں. تو میں عرض کروں کہ یہ روایت ہے کہ قوم, پوری قوم کا جو قائد ہوگا وہ خراسانی سید ہوگا, اور فوج کا جو سربراہ ہوگا اس کا نام شعیب ابن صالح ہوگا. اس کا انتظار ہے. تو عرب ارشاد فرماتے ہیں حضرت کہ صالح, تمیمی اور سعید کی بیعت خوزستان میں کی جائے, اور مردان ان کے پرچم نصب ہو جائے, اور عرب عرین اور سقلات کے علاقوں پر غالب اور حلقہ رومی قسطنطنیہ میں سفیانی کے سرداروں کی اطاعت کرے. تو اس وقت توقع رکھو کہ وہ ظاہر ہو جس نے موسیٰ سے بذریعہ یہ درخت کوہ طور پر بات کی تھی, تو وہ اعلانیہ اشکارا ہو جائے گا. 2 دفعہ آقا امیر المومنین کے خطبے میں یہ لفظ آیا, گزشتہ خطبے میں بھی میں نے عرض کیا, توقع رکھو اس کے ظہور کی جس نے درخت سے موسیٰ کے ساتھ گفتگو کی. اب وہ اعلانہ نہ جائے. تو اس جملے میں اس قدر فضائل ہیں مولا آقا امام زمانہ روح اللہ الفدا کے, اس قدر فضائل ہیں. آج تک ہم یہی سنتے, خطبے میں فرمایا امیر المومنین نے, میں تھا جس نے اپنی گود میں یوسف کو اٹھایا جب کنویں میں ڈالا تھا, میں تھا جب ابراہیم خلیل آگ میں جا رہے تھے میں نے جا کے گود میں اٹھایا, میں تھا جو طوفان نوح سے نوح کو بچایا, میں تھا. میں کے سلسلے میں 100 آنا کے ذریعے 100 اپنے تعارفات کے جملے ارشاد فرمائے. درست, مگر یہاں ایک جملہ ارشاد فرماتے درست ہے. امیر المومنین نے جیسا کہ شعراء نے بھی اس کو شعر میں لایا ہے, یا علی ہر نبی کی مدد کرنے والے, ہر ولی کی مدد کرنے والے. مگر یہاں میرے امام زمانہ روح اللہ الفدا کے بارے میں مولا کائنات کا یہ جملہ عجیب ہے. ایک تو ہے مدد کرنا, یا امیر المومنین نے مدد کی, خدا کی طرف سے مدد کے لیے پیدا ہوئے تھے, اس پر کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ فرشتے کیا کرتے ہیں, لکھتے ہیں, اور دوسرے فرشتے 6 فرشتے ہر انسان کے ساتھ اس کو راستہ صاف کرتے ہیں, اس کی حفاظت کرتے ہیں, ورنہ اس زمین پر قدم رکھنے کی جگہ نہیں, اتنی مخلوق خدا. تو اب یہ ایک نظام ہے فرشتوں کے اوپر جو 10 دفعہ آپ سن چکے. اس نظام کے اوپر کیا خدا نے جب نظام ہے تو سارے فرشتوں پر, ساری کائنات کے فرشتوں پر 4 فرشتوں کو اس نے سربراہی دی ہے, جبریل, میکائیل, اسرافیل اور اسرائیل. درست, یہ 4 فرشتے سب پر بڑے, ان پر ایک بڑا ہے, ان پر ایک بڑا ہے, اس کا نام روح ہے. امام صادق سلام اللہ علیہ سے سورہ واقعہ نانز اللہ کی تفسیر پوچھی گئی. مولا تنزل الملائکۃ والروح, ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح, تو کیا روح سے مراد جبریل ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ کیا ہو گیا تمہیں, تنزل الملائکہ, جبریل ملائکہ میں سے, ملائکہ کے مقابلے میں روح آئی. یہ ملائکہ سے اعظم ہے, بہت بڑا ہے, اور خدا نے اس کائنات کے سارے ملائکہ کا انتظام اس کے سپرد کیا. اب سوال یہ ہے کہ آپ قرآن کے حوالے سے, حدیث کے حوالے سے, عقل کے حوالے سے دیکھیے, کیا اس روح نے اور سارے ملائکہ نے آدم کے سامنے سجدہ نہیں کیا تھا؟ جب انہوں نے سجدہ کیا تھا تو آدم عظیم ٹھہرے یا یہ؟ تو جب آدم عظیم ہیں تو فرشتے آدم کے کنٹرول میں, نہ کہ آدم فرشتوں کے کنٹرول میں. ایسی صورت میں اگر ہم یہ کہہ دیں کہ مولا کائنات یہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, کون سا شرک ہے یہاں, کون سی غلط. عجیب بات یہ ہے, موت کی نسبت اسرائیل کی طرف عام طور سے دیں گے, کیوں قرآن نے دیا. جب موت کی نسبت اسرائیل کی طرف دیتے ہوئے تو مشرک نہیں ہوتا, تو جو اسرائیل خود کہہ رہا ہے, معراج کے واقعے میں عرض کیا, اور وہ بھی عبید اللہ امرتسری نے, اور وہ بھی تبریز جیسے نے ریاض النظرہ ہاتھ میں لے کے پڑھ کے سنا ہے. جب سرور کائنات گئے تو اسی روح کے قریب سے گزرے, دیکھا اس کے قریب ایک فرشتہ ہے جس کے سامنے کائنات دونوں زانوں کے بیچ میں, روایت آپ نہیں بھولیے, ریاض النظرہ ہاتھ میں لے کے پڑھا آپ کی خدمت میں یہیں پر. جب سرور کائنات نے جبریل سے پوچھا, ابھی مقام جبریل ختم نہیں ہوا تھا, وہاں پر پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ کہا ہے حبیب خدا, یہی تو اسرائیل ہے. جب سرور کائنات قریب گئے, سلام کیا تو اس نے بھی سلام کیا, کیا کرتے ہو؟ یہی کر رہا ہوں.
اب میں چونکہ ذہن میں بہلول کا لطیفہ آ رہا میں نہیں سنا تھا، بہرحال میں نہیں یہی کر رہا ہوں. بہرحال وہ پھر بعد میں بعض افراد اس کو اخلاقیات کے خلاف سمجھتے. یہ ایک مشکل ہو جاتا ہے کہ 24 بیٹے تھے، ایک مومن کے 24 بیٹے تھے، وہ ڈاکٹر کے پاس گئے تھے کسی بیماری کی وجہ سے. تو انہوں نے پوچھا، ڈاکٹر نے پوچھا کیا تکلیف ہے؟ یہ تکلیف ہے. اچھا کتنے بچے؟ کہا آپ 24. کہا کیا کرتے ہیں؟ کہا یہی کرتے ہیں. تو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ واقعاً اسرائیل جو تھا اس سے سرور کائنات نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ تو تختی دکھائی، یا رسول اللہ یہ ہے کائنات میرے سامنے ہے، جس کی روح قبض کرنی ہوتی ہے اس کا نام تختی سے مٹا دیتا ہوں، روح قبض ہو جاتی ہے. یہ روایت طبری نے بھی، یہ روایت تفسیر میں بھی، یہ روایت اس نے عبید اللہ امرتسری نے بھی، یہ روایت آج کل سلیمان ابن ابراہیم قندوزی حنفی نے یناب الوحی اہل سنت کے جو حوالے آپ کی خدمت میں سب نے یہ روایت نقل کی. اسرائیل نے کہا یا رسول اللہ سوائے آپ کے اور علی کے کائنات کی روح میرے ہاتھ میں، سوائے آپ کے اور علی کے. جب آپ روایت نقل کر رہے ہیں اور میں بیان کر رہا ہوں تو لکھنے والے کو مشرک نہیں کہتے، پڑھنے والے کو مشرک کہتے ہیں. لکھنے والے نے پڑھنے کے لیے لکھا یا الماری میں رکھنے کے لیے لکھا؟ روایت ہے. سنی شیعہ سب نے یہ روایت نقل کی ہے. یا رسول اللہ میں کائنات کی روح ہے میرے ہاتھ میں، سوائے آپ کے اور علی کے. وہ صرف خدا کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں. تو پتا چلا آپ کے مکتب میں بھی میرے مکتب میں بھی متفق ہیں ہم آپ اس بات پر کہ اسرائیل بھی، خود اسرائیل کی روح بھی علی کے ہاتھ میں ہے. تو اب اسرائیل قبض روح نہیں کرتے تو پھر کائنات کا کنٹرول پیغمبر خدا کے بعد کس کے ہاتھ میں ہے؟ بہرحال آگے چلیے. مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ عرب اور ثقلات کے علاقوں پر غالب اور حلقہ رومی قسطنطنیہ پر سفیانی کے سرداروں کی اطاعت کر لے تو اس وقت توقع رکھو کہ وہ ظاہر ہو جس نے موسیٰ سے بذریعہ درخت کوہ طور پر بات کی تھی. تو یہاں مولا اسی جملے پر میں نے دو تین منٹ آپ کے لیے، کوہ طور پر آپ سنی شیعہ وہابی خارجی سب، حتیٰ یہودیوں کا اعتقاد ہے کہ حضرت موسیٰ جب کوہ طور پر جاتے تھے تو درخت سے، وہاں ایک درخت تھا اس سے آواز آتی تھی. ٹھیک، یہاں امیر المومنین نے فرمایا میرا خدا اس سے بہت بلند ہے کہ آ کے کسی درخت میں آ جائے. یہ آواز اس درخت میں سے کس کی آتی تھی؟ کون تھا جو صدائے خدا بن کر؟ تو اب پھر مجھے پڑھنے دیجئے اسی روایت کو دوبارہ، مجھے معاف کیجیے دہرانے دیجئے. وہی روایت جو ریاض النظرہ نے بھی نقل کیا، مسند احمد ابن حنبل نے بھی نقل کیا، اور اس نے خاص طور سے مولانا عبید اللہ امرتسری کی کتاب ارجح المطالب صفحہ 470، معراج سے جب خاتم الانبیاء آئے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بِأَيِّ لُغَةٍ خَاطَبَكَ رَبُّكَ، یہ جملے کس کی زبان میں تیرے پروردگار نے تجھ سے خطاب کیا؟ تو سرور کائنات نے کیا فرمایا؟ خاطبنی ربی بلغت علی بن ابی طالب، میرے پروردگار نے مجھ سے گفتگو. تو پتہ چلا خاتم الانبیاء سے گفتگو کے لیے علی تھے، موسیٰ سے گفتگو کے لیے علی کا بیٹا تھا امام مہدی. ایک صلوات بھیجیے گا. ارشاد ہوتا ہے عن حرقل الرومی وَإِذَا عن حرقل الرومی بقسطنطنیہ لتاريخ السفیانی فتوقعوا ظهور متکلم موسیٰ بن عمران من الشجر على الطور فيظهر هذا ظاہر مکشوف ومعاین موصوف. حضرت فرماتے ہیں ہاں اس وقت ظاہر ہوگا وہ جس نے درخت کوہ طور پر درخت سے موسیٰ کے ساتھ صدائے وحدہ لا شریک بن کر گفتگو کی، آشکارا اور ظاہر ہو جائے گا. اگر ہو کہ میں نے بہت سے عجائب چھوڑ دیے اور بہت سی باتیں ترک کر دی اس لیے کہ ان کا برداشت کرنے والا نہیں ہے تم میں. اس دور میں، اس سائنسی دور میں مجھ جیسا آپ جیسا پتہ نہیں اوپر کہاں ہو کے آیا.
اس دور میں روایت برداشت کرنے کے لیے عقل آمادہ نہیں ہے کچھ لوگوں کی. اس دور میں کس طرح سے واقع مولا کائنات کو دیکھیے، لقد ملأتم قلبی قیحا، علی کے دل کو کوفے والو تم نے پیپ سے بھرا. میں سوچتا ہوں کہ سینہ بھرا ہوا علم کس کے حوالے کروں. میں جب تمہیں علم دینا چاہتا ہوں تو تم میں سے کوئی کھڑا ہو کے کہتا میرے سر کے بال کتنے، تمہیں ہو کیا گیا ہے. میں اگر بتا بھی دوں تو تصدیق کون کرے گا؟ کون تصدیق کرے گا؟ تو آپ یہاں پر حضرت نے صاف طور سے فرمایا کہ بہت سے عجائبات ہیں جن سے میں پردہ اٹھانا چاہتا ہوں، مگر تم میں کوئی برداشت کرنے والا نہیں پاتا. حضرت کا جو اب چونکہ معذرت کے ساتھ تہران بغداد، یہ تہران اور بغداد کے سلسلے میں جو روایت تھی، میں اس کو اور خاص طور سے تہران اور قبور ائمہ کہ ائمہ کے قبور کے ساتھ کیا ہوگا، خاص طور سے ائمہ کے قبور کے ساتھ امیر المومنین نے امام حسن عسکری سلام اللہ علیہ اور امام علی النقی سلام اللہ علیہ کے ساتھ جو ہوا قبر میں، امیر المومنین کے حرم میں جو کچھ ہوا، ظاہر ہے یہ کتاب تو چھپی ہے کب؟ 35 سال پہلے. اور انہوں نے لیا ہے کہاں سے؟ جو 200 سال پہلے چھپی تھی الزام الناصب سے. انہوں نے لیا کہاں سے؟ تو یہ حرم کا واقعہ 2 سال پہلے کا ہے. یہاں پر حضرت نے جو ارشاد فرمایا میں اس منزل تک نہیں پہنچ سکا، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں. تہران بغداد اور اس کے بعد تہران، اس کے بعد عجم قبور ائمہ، اور اس کے بعد اب آ رہا خراسان اور سیستان قم، اور اس کے بعد آ رہا ہے آگے قم تہران قزوین، اور اس کے بعد آ رہا ہے ملتان. تو اب میں کوفہ و ملتان و خراسان، یہ ہیڈنگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، کوفہ ملتان اور خراسان. میں اس وقت کوشش میں کر رہا تھا کہ میں وہاں تک جلد پہنچ جاؤں، بتا دوں کہ پاکستان میں مزید کیا ہونے والا ہے. پاکستان میں مزید کیا ہونے والا، سندھ میں ملتان سے مراد عین ممکن ہے، نیچے اس میں وضاحت میں لکھا چونکہ پنجاب کا لفظ ہو سکتا نیا ہو یا ہو سکتا پرانا ہو. ملتان ایک قدیم نام ہے، قدیم نام کے حساب سے پورے پنجاب پر بھی اس کا اطلاق ہوا ہے. روایت میں جیسے روم کا اطلاق روایات میں روم اس وقت موجودہ روم پر نہیں ہوا، یورپ کے معنی میں آیا روایت میں روم کو. اور سورہ پوری سورہ ہے سورہ روم. سورہ روم جو ہے کسی ملک کے بارے میں نہیں، اور پوری سورہ پورے یورپ کے بارے میں. تو اس بنا پر میں سورہ روم کی تفصیل ہی بیان کر دوں قرآن کو ہاتھ میں لے کے کہ اس نے کیا کہا. وہ خود علائم ظہور میں سے ایک علامت ظہور ہے، وہ تو قرآن کی صورت ہے، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. تو میں اس پر میری متاسفانہ ایک گفتگو ہے کل. آج میں نہیں چاہتا ہوں اس سے زیادہ آپ کا وقت لوں، 1 گھنٹہ ختم ہو گیا، مجھے معاف کیجیے گا. اور پوری تیزی کے ساتھ آ رہا تھا میں مزید پاکستان میں کیا ہونے والا ہے، ملتان میں، سندھ میں نہیں پہنچ سکا. کل میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں یمن کے واقعے سے پہلے اس واقعے کو میں آپ کی خدمت میں پیش کیے دوں گا، اور اس کے بعد یمن کا واقعہ، اور اس کے بعد آپ حضرات سے خدا حافظی ہے. اور اگر ظاہر ہے ہم نے جو کچھ بھی خدمات آپ کی خدمت میں ایک حقیقی طالب علم کی حیثیت سے پیش کی، اس کے لیے میں اپنی بے بذاتی اور کم علمی کا اعتراف کرتا ہوں، اور میں آپ سے خواہش کرتا ہوں کہ جو کمی مجھ میں ہے اس سے آپ صرف نظر کیجیے گا، معاف کیجیے گا. اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ کل ہماری گفتگو اس سلسلے کی، اس اشرے کی آخری گفتگو ہے. اس میں پوری طرح محنت کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، کہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ آپ کو یقین ہو کہ ہم ہندوؤں کا کیلنڈر سن 2012 میں ختم ہو رہا ہے، اور عیسائی ایک مکتب کا کیلنڈر بھی 2013 میں ختم ہو رہا ہے. اور مکتبہ اہل البیت کی روایات، یہ جو پیش کر رہا ہوں، روایات و خطبے بھی اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ سن 2013 میں بہت کچھ ہونا ہے. 2013 میں بہت کچھ ہونا. تو اب 2013 کے لیے کتنا عرصہ رہ گیا؟ آپ 2010 شروع ہونے والا، 2010 کے بعد 2013 تک 3 سال. 3 سال کے اندر بہت الٹ پلٹ ہونے والی ہے. اگر آقا تشریف، چونکہ آقا کی تشریف آوری کوئی معین نہیں کر سکتا، مگر یہ کہ یہ جو کیلنڈر پوری تحقیق کے ساتھ ہندوؤں کا کیلنڈر، طالب جوہری نے ثابت کیا ہے کہ بدھ مت نے سرور کائنات کی آمد سے 100 سال پہلے کا تھا یہ، اس کو ختم ہوئے سن 1500 سال ہو گئے، اس کو اسلام کو 1400 سال ہو گئے سرور کائنات کی آمد کو، مگر اس کو 1500 سال پہلے اس نے جو پیشن گوئیاں اسلام سے متعلق، انگریزوں سے متعلق، ہندوستان سے متعلق کی تھی، ان کو دیا ہے یہاں محنت کر کے، وہ سب صحیح ثابت ہوئی ہیں. تو ان کا کیلنڈر ختم ہو رہا،
اور اس نے اسی کتاب کے آخر میں اٹھا کے دیکھیے گا، اس سے ثابت کیا ہے، اس نے ہندو نے جو پیشن گوئی کی ہے اپنی، اس کی ان کی 3 کتابوں میں موجود ہے اس کی یہ پیشن گوئی کہ سن 2013 میں مرکز کائنات اپنے جد کے شہر سے اٹھے گا، وہ جو کائنات سے برائی کو مٹا کر نیکی کو عام کر دے گا، پھر اس کی حکومت میں کوئی برائی کائنات میں نہیں رہے گی۔ اس نے تو باقاعدہ تاریخ بھی دی، اس نے تاریخ دی ہے سن 2013۔ اس حساب سے بھی یعنی اگر کسی، چونکہ روایت میں ہے کہ کسی پیشن گوئی کرنے والے کی پیشن گوئی کام نہیں آئے گی اور کسی سوچنے والے کی عقل کام نہیں آئے گی حضرت کے ظہور سے متعلق، درست، مگر یہ کہ علامہ مجلسی جیسی ہستی نے بھی کچھ حسابات لگائے تھے، علامہ حراملی جیسی ہستی نے بھی کچھ حسابات لگائے تھے، وہ سب باطل ثابت ہوئے۔ آئین ممکن ہے کہ اس کا حساب بھی معین طور پر 2013، مگر کتنا 2015 سے، چونکہ جبت سال میں ظہور نہیں ہے، یہ طے طاق سال میں ظہور ہے، 2013 نہ صحیح، 2015 صحیح، 2015 بھی لیں گے تو کیا ہوگا، 5 سال رہ گئے۔ کیا واقعاً جس کائناتی نظام کے منتظر ہیں آپ پوری دنیا کو چھوڑ دیں، مجھ سے پوچھیں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے ضمیر سے پوچھیں، کیا واقعاً بقول سبط جعفر کے، خدا اس شاعر کو طول عمر دے، بقول ان کے کہ ان کے مصرے، کیوں میں اس کے مصرے کو جو خوبصورت آواز میں پڑھتے ہیں ان کو میں خراب نہیں کرنا چاہتا ہوں، مگر یہ کہ وہ ہم سے، قوم سے، ملت سے، ہر شخص سے جو سوال کرتے ہیں کہ اگر آقا کے پوچھے کیا تم نے تیاری کی ہے تو کیا واقعاً ہم نے تیاری کی ہے؟ کیا میں نے اپنا گھر ایسا بنایا ہے کہ آقا کی نور امامت کی کرن میرے گھر تک پڑ جائے؟ کیا میں نے ایسی کوئی تیاری کی ہے؟ بہرحال مایوس ہونے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ مکتب اہل البیت قرآن کا مکتب ہے، اور قرآن نے صاف طور سے ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سورہ مبارکہ زمر آیت نمبر 35۔ خدا نے یہ کہہ دیا ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دو میرے حبیب مایوس مت ہو جاؤ، تم تمام گناہوں کے باوجود آ جاؤ لرزتے ہوئے، کانپتے ہوئے، پتہ ہے کانپتے ہوئے آ جاؤ میرے دروازے پر۔ اس سے بڑھ کر کیا مجرم ہو سکتا ہے، حور سے بڑھ کر کہ امام وقت کے ذوالجناح کی لگام تھامے، اس سے بڑھ کر کون مجرم ہو سکتا ہے؟ 9 تاریخ تک فوج یزید میں رہ کر اولاد زہرا کو تڑپا دے، مگر جب در حسین پر آتا ہے تو سارے جرائم معاف، نہ صرف معاف، جس طرح سے حبیب کی قبر بنی اسی طرح سے حور کی قبر۔ اور عجب بات یہ ہے کہ حور کو بھی لایا جا سکتا تھا، اس کے قبیلہ لے کے آتا، جب اتنی دور دفنایا ہے تو قریب لا کے شہداء کے ساتھ دفناتے۔ شاید حضرت کی خواہش ہی یہی تھی کہ حور قیامت تک مطمئن رہے کہ ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ تمام شہداء حضرت کے ساتھ ہیں، قتلگاہ گودال قتلگاہ میں، حبیب دروازے پر ہیں۔ میں واقعاً کیا عظمت ہے اس حبیب کی، حبیب دروازے پر ہے۔ مجلسی نے، خیر میں آج وہ مصائب نہیں پڑھتا، مگر آج کل کی میری گفتگو سے متعلق میں مقتل پورا نہیں پڑھ سکتا ہوں، یہ میری کمزوری ہے، مجھے معاف کر دیں۔ میں شہزادی سے بھی، آقا حسین سے بھی نہیں پڑھا جاتا ہے، سینہ بند ہو جاتا ہے، گلا بند ہو جاتا ہے، مشکل ہے یہ۔ میں صرف آج 2 جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ہر شہید جب زین فرس سے زمین پر آتا تھا تو اس کو اٹھانے کے لیے میرے آقا حسین جاتے تھے، آقا حسین جاتے تھے۔ حبیب کو، حتیٰ صحابہ کو، سارے صحابہ، ابو تمامہ السیداوی کو، مسلم نو سجا کو، حور کو، جب آقا نے حور کے سر کو رومال سے باندھا تو انتہائی ایک بہت ہی یعنی ایک محبت بھری نگاہ سے حور نے آقا کی طرف دیکھا، حسین میں شرمندہ ہوں۔ اس کے بعد حور کی جان نکل گئی۔ حور واقعاً حضرت نے 2 دفعہ فرمایا انت حر فی الدنیا والا، تو کیوں پریشان ہے؟ حسین کا دروازہ یا باب اللہ ہے، اللہ کا دروازہ ہے، ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو حور مطمئن چلا جا، تو دنیا اور آخرت دونوں میں آزاد ہے، مطمئن چلا جا۔ میرے آقا ایک ایک شہید کے سرانے جائیں اور ہر ایک کو اٹھائیں، زانوں پر رکھیں۔ آئیے میرا آقا حسین کے سرانے کون تھا، اس پر میں 2 جملے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں التماس دعا۔ آقا حسین کے سرانے کون تھا؟ میرے چوتھے امام تو بستر بیماری سے اٹھ نہیں سکے، اور تو کوئی نہیں تھا،
کون تھا آقا حسین کے سرانے؟ نفس المحموم، شیخ عباس قمی کی کتاب، مصائب کربلا پر اس وقت میرے آپ کے پاس جو مستند ترین کتاب ہے، اردو میں اس کا ترجمہ ہے نفس المحموم، شیخ عباس قمی کی، اور مستند عالم ہے جو صاحب مفاتیح الجنان کے صاحب جو ہیں، ان کی کتاب ہے نفس المحموم۔ کہتے ہیں ہاں نفس المحموم میں 10 روایتیں متواتر نقل کی ہے۔ یہ میرے آقا حسین کے سرانے کون تھا؟ کہتے ہیں آقا حسین کے سرانے کون کون تھے؟ آقا زین العابدین سے پوچھا تو میرے چوتھے امام نے فرمایا ہاں میں تو تھا سامنے، مگر میرے آقا کے ٹھیک ذبح ہوتے وقت جو کھڑے تھے وہ میرے جد رسول خدا تھے، جو سامنے کھڑے تھے میرے دادا علی تھے، جو سامنے کھڑے تھے میرے چاچا حسن تھے۔ جب میرے چوتھے امام اس بات پر آئے تو اگلی بات حضرت سے کہی نہیں گئی، حضرت کی ہچکی بند ہو گئی، حضرت کچھ کہنا چاہتے تھے کہا نہیں گیا، کثرت بکا کی وجہ سے گلا بند ہو گیا، راوی منتظر رہا تو حضرت نے دیر تک رونے کے بعد فرمایا میں تجھے بتا دوں اور کون تھا؟ کہا مولا کون تھا؟ میں تجھے بتا دوں کون تھا؟ کہا مولا میرے بابا کی ماں زہرا تھی۔ بس صاحبان اولاد یہاں پر ایک جملہ عرض کر دوں، جب شہزادی کا تابوت تیار ہوا تھا تو آپ سن چکے کہ آقا حسین دروازے کے ساتھ کھڑے ہو کے تابوت کے قریب نہیں آ رہے تھے، امیر المومنین نے آواز دی میرے لال حسین آ جاؤ، ماں سے ودا کر لو آ جاؤ۔ تو آقا حسین نے جس وقت یہ جملہ کہا بابا میں نہیں آؤں گا۔ بیٹے کیوں نہیں آؤ گے؟ بابا جب تک میری ماں خود نہیں بلائیں گی نہیں آؤں گا۔ تو آیت اللہ دستغیب نے لکھا ایک دفعہ زہرائے مرضیہ نے ہاتھ بلند کی، آواز آئی میرے لال آجا، ماں کو دفنایا نہیں۔ جو زہرا حسین کی آنکھوں میں آنسو گوارا نہ کر سکے، اور اب ذبح کے وقت اگر ماں سامنے کھڑی ہو تو جب شمر خنجر چلا رہا تھا میری شہزادی نے ہاتھ بلند کر کے کہا ہوگا اے شمر رک جا، یہ بوسگاہ رسالت نہ چلا، چھری نہ چلا میرے حسین کے گلے پر۔ ماتم حسین قاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. وبعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صلوات اللهم صل على محمد. علم نشرح، کیا ہم نے نہیں کھولا، لک صدرک، آپ کے لیے آپ کے سینے کو، ووضعنا عنک، اور کیا ہم نے آپ کے اس بوجھ کو، الذی انقض ظہرک، جس نے کمر رسالت کو جھکایا تھا، اس کو ہم نے اٹھا کے نہیں رکھا اس پر جس نے آپ کے بوجھ کو اٹھایا. الذی انقض ظہرک، جس نے کمر، انقض انقضا کے معنی ہیں اس طرح سے کسی شے کا ٹیڑھا ہو جانا، ٹیڑھی ہو جانا. یہاں پر
ظہر آیا. ظہر پشت کو کہتے ہیں, کمر کو کہتے ہیں, اور سرور کائنات سے خطاب ہے جس بوج رسالت نے آپ کی کمر کو جھکایا تھا. تو میں نے شروع میں عرض کیا, میں سورہ مبارکہ یوسف پر واقعاً لطیف بھی ہے جسے قرآن نے احسن القصص سے تعبیر کیا ہے کہ کیوں نبوت ولایت کے سامنے سجدے میں ہے. آپ اگر توجہ دیں اسی سورہ پر ارشاد ہوتا الذی انقض ظہرک, وہ بوج رسالت جس نے رسالت کی کمر کو جھکایا تھا. ہم نے اسے اٹھا کے کیا یعنی رسالت ختم کی؟ نہیں, اس بوجھ کو اٹھا کے آپ کے مددگار کی پشت پر رکھا. الذی انقض ظہرک, پتہ چلا امامت اس عہدے کا نام ہے جب کمر شکن بوجھ رسالت پر آ جائے تو امامت اٹھا لے, امامت اس کو اٹھا لے. الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک, اور ہم نے آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ بلند کیا. تو خدا جس سرور کائنات کو اپنے ذکر کے ساتھ جتنا وہ بلند اتنا اس کا ذکر بلند, جتنا اس کا ذکر بلند اتنا ہی پیغمبر کا ذکر بلند. یہ میرا نہیں ہے, قرآن کریم وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کیا, یعنی جتنا اس کی ذات اور اس کا ذکر بلند ہے ٹھیک اتنا ہی خاتم الانبیاء کا ذکر بلند ہے. اب اس بلندی سے آپ نیچے لے کے آنے کی کوشش کریں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, بے شک تکلیف کے بعد راحت ہے. ان مع العسر یسرا, تکلیف کے ساتھ راحت ہے. فاذا فرغت, میرے حبیب جب تبلیغ رسالت سے آپ فارغ ہوں, فانصب, نصب کیجئے, معین کیجئے, اعلان کیجئے. کیا؟ کس کو؟ فانصب, نصب کیجئے. درخواست یہ ہے کہ اپنے موبائل کو بند کریں چونکہ میری گفتگو کٹ جاتی ہے, اس طرح سے نہیں, یا تو باہر جا کے بات کریں. جی ہاں, اللہم صلی محمد. فانصب, نصب کیجئے. نصب کے معنی عربی میں اپنی جگہ پر اپنے جانشین کو معین کیجئے. بالکل واضح بقول قراروی صاحب کے اور بقول تفسیر نمونہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کے, اگر قرآن کریم میں آیہ مباہلہ, سورہ حل عطا, آئے سورہ مبارکہ مائدہ, یعنی قرآن میں اس کے سوا کچھ بھی نہ ہوتا, اس سورہ کے سوا, یہ سورہ کافی ہے. ارشاد ہوتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ, جب تبلیغ رسالت سے فارغ ہو جائے, فانصب, نصب کیجئے. تو جیسے ہی تبلیغ رسالت سے فارغ ہوئے, خاتم الانبیاء نے مقام غدیر میں نصب کیا. فانصب, نصب کیجئے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, پھر اپنے پروردگار کی طرف پلٹ آئیے. میں نے یہ تو تسلسل کے ساتھ آپ سن رہے ہیں, چونکہ سارا اختلاف امت میں الملل والنحل شہرستانی کی اور ایک اور عالم کی اسی نام سے کتاب ہے, یعنی جتنا اختلاف آج مسلمانوں میں موجود ہے شروع سے طول تاریخ سے رہا, وہ سرور کائنات کی نیابت کے اوپر ہے. نیابت کا مسئلہ حل ہونے کے بعد کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف سارا اسی کے اوپر ہے. آپ مسلمان ہیں یا ہم, کون مسلمان ہے, کون کافر ہے, کون مشرک ہے, کون صحیح معنوں میں مومن ہے. آئیے ہم قرآن کریم سے, اور قرآن کریم کے علاوہ میں نے عرض کیا کہ ابھی تک میں نے پوری کوشش کی کہ مکتب اہل البیت کی کسی کتاب کے اصول کافی, ملا یا ذوالفقی, تہذیب, استفسار, یہ جو ہماری 4 بنیادی کتاب ہے, ان کے نام سے بھی میں نے کوئی روایت آپ کی خدمت میں پیش نہیں کی اب تک میں نے کوشش کی, اور آخر تک میری کوشش یہی رہے گی. میں ہاتھ میں لے کے آ رہا ہوں کتابوں کو اور ساری روایات. تو آپ اگر صرف اتنا طے کر لیں کہ جن روایات پر شیعہ سنی متفق ہیں ان کو لے لیں, جن میں اختلاف ان کو چھوڑ دے, تو ایک ہی مذہب رہ جائے گا. بنو امیہ کے 85 سالہ کوشش کے باوجود بقول
صالح الوردانی کے سخت ترین سنسر کے باوجود، یہاں سنسر لگتا ہے تو جان نہیں جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ اخبار کو بند کیا جاتا، وہاں سنسر کے معنی یہ تھے کہ خلاف سنسر اگر کسی نے روایت بیان کی، ابو ذر نے روایت بیان کی، کوڑے کھائے، ابو ذر نے روایت بیان کی، جلاوطن ہو گئے، وہاں جا کے بھی خاموش نہیں رہے، وہاں سے بھی جلاوطن ہو گئے، واپس آ کے پھر آیات کی تلاوت کی، پھر جلاوطن ہو گئے۔ عمار یاسر مکے سے جوانی نہیں، 17 سال کی عمر کو نوجوان کہتے ہیں، جوانی تو 35 سال تک چلتی ہے، 40 سال تک، نوجوانی سے خاتم الانبیاء کے ساتھ جس نے زندگی بسر کی ہو، حق گوئی پر ان کی پسلیاں توڑی جائیں کہ تو کیوں روایتیں بیان کرتا ہماری اجازت کے بغیر، تو کیوں اس طرح سے اپنی مرضی سے روایتیں بیان کرتا، تو کیا میں اسلام کی خاطر میری ماں شہید ہو، باپ شہید ہو، تو کیا میں نے ماں باپ کو اس لیے قربان کیا ہے کہ تمہاری خاطر یا دین کی خاطر؟ میں نے یہ سب ساری قربانی دین کی خاطر دی ہے، میں کیوں خاموش رہوں؟ اچھا تو خاموش نہیں رہے گا۔ عثمان نے اپنے سامنے اسے اس طرح سے پٹوایا، گرے، دونوں پسلیاں ٹوٹ گئی اور فتح کی بیماری ہوئی۔ کس کو؟ عمار یاسر کو، جس کی ماں اسلام میں پہلی شہید خاتون، جس کے خون پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی، یہ پہلی شہید خاتون کا فرزند ہے، جس کا باپ پہلا شہید مکے میں یاسر، اس کے ساتھ یہ ہوا، ابو ذر کے ساتھ یہ ہوا۔ ابو ذر کے بارے میں سرور کائنات نے کیا فرمایا تھا؟ اس ذات کی قسم، یہ بخاری جب صحابہ پر گفتگو کرتا ہے، ابو ذر کے بارے میں بچا کے جو روایت ہم تک پہنچی ہے وہ یہ روایت، بچا کے جو روایت ہم تک پہنچی ہے 85 سال دور بنو امیہ سے، بچ کے جو روایت دور حجاج بن یوسف لعنت اللہ علیہ سے، جہاں 5 لاکھ شیعان علی قتل ہوئے، وہاں سے بچ کے جو روایت ہم تک پہنچی، اس کے مطابق سرور کائنات کا ارشاد ابو ذر کے الاصابہ فی تمیز الصحابہ، حجر ابن عسقلانی کی کتاب، علم رجال کے اوپر ہے یہ کتاب، صحابہ کی سیرت پر، کردار پر، ان کے سلسلے میں، ابو ذر کے سلسلے میں۔ مکتبہ اہل البیت میں تو ابو ذر کا مقام ہی کچھ اور ہے، سلمان سر فہرست ہے اصحاب میں، منا اہل البیت ہے، سلمان کے فوراً بعد ابو ذر ہیں۔ ابو ذر اگرچہ ایک ترتیب کے لحاظ سے پہلی منزل پر مقداد ہے، امام پنجم سلام اللہ علیہ نے جو ترتیب دی ہے، میں بہرحال جس کی شخصیت پر، صداقت پر، دیانت پر سارا مسلمان متفق ہے، وہ ابو ذر ہیں۔ ابو ذر کی صداقت پر سرور کائنات کے اس ارشاد کو بخاری نے نقل کیا اور الاصابہ فی تمیز ابن حجر عسقلانی نے نقل کیا صحابہ کی تاریخ میں۔ سرور کونین نے ارشاد فرمایا فوالذی بیدہ نفسی، اس ذات کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، کائنات جب سے بنی ہے آج تک ابو ذر سے زیادہ سچ بولنے والے پر سورج نہیں چمکا۔ یہ پیغمبر خدا کا ارشاد ہے، اس کو بخاری نقل کر رہا، اس کو الاصابہ فی تمیز ابن حجر عسقلانی نقل کر رہا، اس کو طبری نقل کر رہا، اس کو عشرہ مبشرہ میں طبری اپنی کتاب جو لے کے آتا ہوں ریاض النظرہ میں، تاریخ طبری میں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ابن تیمیہ جیسا شخص جو کسی فضیلت مولا کائنات کا قائل نہیں، وہ نقل کر رہا ہے اس کو منہاج السنہ میں۔ تو میں اب عرض کروں کہ جس طرح سے اس شخص نے اسلام کی تحقیق کی ہے، ایک بہت بلند صلوات بھیجے گا۔ میں پہلے ان کی تحقیق کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، تھوڑی سی زحمت برداشت کر لیں، چونکہ جو تحقیق کر کے مکتبہ اہل البیت تک آتا ہے، اس کی تحقیق کی قدر و قیمت یہ ہے کہ اس نے دونوں مکاتب، ایک تو کسی اور مکتب کی گود میں پلا، پرورش پائی، ماں سے، باپ سے، آبا و اجداد سے، معاشرے سے، اسکول سے، جو کچھ اس کی فطرت اور خون بنا، اس خون و فطرت کو تبدیل کرنا اس کے لیے بہت زیادہ مشقت کی ضرورت ہے، بہت زیادہ۔ انبیاء الہی آپ دیکھتے نہیں ہیں، سرور کائنات مطالبہ کرتے ہیں مکے والے کہ آپ اچھا اس چاند کے 2 تقسیم کیجئے، ہم مان جائیں گے۔ خاتم الانبیاء دست رسالت کو بلند کر کے چاند کو 2 تقسیم کر رہے ہیں، کہہ رہے بہت بڑا جادوگر ہے۔ اس درخت سے کہیے چل کے آئے، ہم مان جائیں گے۔
सरवर कायनात इशारा फरमा, इसलिए कि ये जो कुरान करीम का इरशाद है युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, सूरह वाक़िआ जुमा या सूरह वाक़िआ हज, कायनात की हर शे तस्बीह करती है। ये कैसे मुमकिन है कि खुदा अशरफुल मखलूक़ात जिसने इंसान को खल्क़ किया है, इंसान को बगैर तौहीद पहचानवाए वो खुद न पहचाने, मगर जमादात और नबातात और दरख्त बगैर किसी पहचानवाने वाले के पहचान जाए? तो इसका मतलब दरख्त हमसे अफजल ठहरेंगे, ये नबातात हमसे अफजल ठहरेंगे? तो इसका मतलब ये कि कहीं पर एक नुक्ता में आपकी खिदमत में अर्ज करूं, ये जहन में रखिए, नबुवतें, रिसालतें, इमामतें, विलायतें ये खुदाई ओहदे हैं, ये खुदाई ओहदे हैं। दुरुस्त खुदाई ओहदों के सिलसिले में जो इरशाद हुआ, इन्नल्लाह हस्तफा आदम व नूह व आले इब्राहिम व आले इमरान अलल आलमीन, तमाम आलमीन पर खुदा ने आदम को, नूह को, आले इब्राहिम, आले इमरान को चुना। चुनने का जब ओहदे देता है, यहां जब इस कायनात के निजाम में आप देखते हैं कि कहीं मुलाजिमत के लिए आप जाते हैं, कहीं पर आप दरखास्त देते हैं किसी ऑफिस में, किसी कंपनी में, तो आपके अलावा 10,000 और दरखास्तें हैं वहां पर, दुरुस्त है? 10,000 और दरखास्तें हैं। मगर जब आप से इंटरव्यू लिया जाता है, तो इंटरव्यू में जो शख्स उस कंपनी के मेयार या उस इदारे के मेयार पर 100% उतरता, उसको ठीक ठीक। क्या खुदावंद आलम ने बगैर इंटरव्यू के ये ओहदे तकसीम किए हैं? या बारगाह? एक नुक्ता वाकई आप गौर कीजिए, मैं रात भर सोच, जाहिर है मिंबर पर आकर आपको खाली यहां से नहीं भेजना, रात भर सोचना पड़ता कि कुरान और रिवायत को। क्या खुदा ने, उसका अदल है ये कि यहां निजाम कायनात में तो इंसाफ, अगर कोई कंपनी और खास तौर से गवर्नमेंट का कोई इदारा बगैर इंटरव्यू के किसी को ओहदा दे, तो लोग एहतिजाज करेंगे कि या तो इसने रिश्वत ली है, दुरुस्त एहतिजाज, और एहतिजाज का कानूनी हक भी है कि मेयार क्या था जो आपने इसको रखा। मेरे ये असनाद है यूनिवर्सिटी से, स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी के, मेरे ये असनाद है, मुझे बिठा दीजिए इनके सामने, ये मेरे सामने कुछ भी नहीं, मुझे रद्द करके इनको क्यों ये ओहदा दिया गया? एहतिजाज करने का हक है। तो जो आईन अदल है उसके सामने सब एहतिजाज कर सकते हैं कि तूने ये ओहदे दिए कैसे, तेरे पास ओहदों का मेयार क्या है। तो याद रखिए, उसने भी आलम ज़र में एक एक से इंटरव्यू लिया है। सूरह आराफ की आयत, आलम ज़र में हम में से हर एक से इंटरव्यू लिया उसने, आलम ज़र में। अभी हम वजूद में नहीं आए थे। सूरह आराफ की सारी आयत, काला अलस्तु बिरब्बिकुम, कहा क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो इस जवाब का उस जिस ऑफिस से ये सवाल था, उस ऑफिस का जो पूरा मेयार था, उस मेयार के मुताबिक जिसने 100% जवाब दिया, उसे कायनात का अफजल उसी को करार दिया। उसके बाद जिसने जैसे जैसे जवाब दिया वैसे वैसे उसको चुना गया, उसको उसी एतबार से चुना गया। तो वहां भी बिल्कुल निजाम अदल के मुताबिक इंटरव्यू हम सबसे लिया गया। आखिर में जिन्होंने उनके नक्श कदम पर चलकर सिर्फ इकरार और एतराफ किया, उन्हें कहा गया मोमिन। और जिन्होंने कमाल तौहीद की हदों को उस हद तक पहुंचाया कि फिरिश्ते भी नहीं समझ पा रहे थे, मलाइका भी नहीं समझ पा रहे थे, उस हद तक कि जिब्रील अमीन को भी तौहीद के बारे में पूछना पड़ा। तो जो जिब्रील अमीन के मुअल्लिम ठहरे, उन्हें विलायत और इमामत से नवाजा। और जो उनके भी मुअल्लिम था, वो कायनात में एक था जिसका नाम खातमुल अंबिया था, वो उनका भी मुअल्लिम ठहरा। तो वहां भी ओहदे जब दिए गए हैं तो बाकायदा हर एक से इंटरव्यू लेके दिए गए हैं, दुरुस्त। इस नुक्ते को आप जहन में रखिए। तो इसके बाद कुरान करीम की सरी इस पर मुसलसल और मुतवातिर आयात, इन सब को एक तरफ रख दे। जब हम कुरान की तफसीर में आते हैं तो ये सारी बातें हम लिख देते हैं
کہ یہ عہدے وہاں سے تقسیم ہے، یہ خدائی عہدے وہاں سے تقسیم ہے. جیسے جب ابراہیم خلیل کو امامت ملی تو اس واقعے کو، جیسا کہ 2 سال پہلے میں نے اسی منبر سے عرض کیا، مودودی نے خلافت و ملوکیت میں اس ساری امامت سے متعلق آیات کو دیا. ہر سورہ قصص میں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے امام بنایا، ہم ان پر فعل خیرات کی وحی نازل کرتے ہیں، وہ ہماری وحی کے مطابق عمل کرتے ہیں. ہم نے سورہ نور ہم ان کو امام بناتے، سورہ بنی اسرائیل ہم امام بناتے، سورہ بقرہ ہم بھی امام بناتے، سورہ واقعہ انبیاء ہم امام بناتے. ساری آیتوں کو امامت سے متعلق، خلافت سے، ساری آیات کو خلافت و ملوکیت میں نقل کیا. نقل کرنے کے بعد خدا ہر آیت میں کہتا ہم بناتے، اس کے بعد آیات کو نقل کرنے کے بعد مودودی کہتا ہم بناتے. ہم بناتے ہیں، بنا لے، مجھے کوئی مشکل نہیں ہے، بنا لے، مگر تو جو بنائے گا تیرا ہی امام ہو سکتا ہے. نہ تیری زندگی میں کام آئے، نہ تیری قبر میں، نہ آخرت میں. جس کو تو بنائے گا آخرت میں نہ وہ ہوگا نہ تو. اس لیے کہ امامت کا تعلق صرف یہاں سے نہیں ہے. یوم ندعو کل اناس بامام، یاد رکھو اس دن جس دن 1,24,000 انبیاء کی صف میں نبیوں کے ساتھ نہیں بلائیں گے، اماموں کے ساتھ بلائیں گے، امام کے ساتھ بلائیں گے. تو جیسا امام ویسے اس کا مامون. امام جیسا کہ کل میں نے عرض کیا، امام آج کا شرابی ہو یا اس وقت کا. اگر امام شرابی ہے، سارے شرابی اس کے پیچھے لائن میں کھڑے ہیں، اس سے کوئی غرض نہیں کس نے کتنی پی، اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس کا بھی پیٹ پھٹا ہر ایک کا، نہیں، پینے والوں کی لائن ہے. ظاہر ہے یہ آیت ہے سورہ بنی اسرائیل، یوم ندعو کل اناس بامامہم. اس کے معنی کوئی انسانی گروہ کائنات میں نہیں ہے کہ جس کا امام نہ ہو. بس امام 2 قسم کے، ایک عادل و معصوم، ایک فاسق و فاجر. تو جو فاسق و فاجر ہے اس کا ظاہر ہے قابل اس کا سربراہ، اور اسی کی سربراہی میں صف میں کھڑے ہیں سب. تو اب مجھے بہرحال ان آیات پر گفتگو سے پہلے اس جلیل القدر مصنف کی تحقیق میں آپ کی خدمت میں پیش کرو. ایک صلوات بھیجئے گا. اس قدر واضح قرآنی آیات، سورہ اعراف کی میں نے آیت پیش کی، اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ خدا نے اسی وقت، ابھی میں عرض کروں گا، میں لے کے آیا ہوں ریاض النظرہ، لے کے آیا ہوں مولا کائنات کے سلسلے میں عرض کروں گا، آپ خود دیکھیے گا. یعنی جو روایات مکتبہ اہل البیت میں ہے وہی روایات، اور جبکہ یہ روایات بچا کے آئی ہیں ان کے ہاں، بہت مشکل سے بچا کے آئی ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ لکھنے والا کس قدر خوف زدہ ہے، خود لکھتا ہے کتنا خوف زدہ ہے ایک فضیلت مولا کائنات لکھنے کے لیے، کتنا پریشان ہے. اس پریشانی کا عالم میں وہ لکھ رہا، اس لیے کہ نہ لکھے تو حقیقت چھپائے گا، سب لعنت بھیجیں گے. اگر لکھتا ہے تو حاکم وقت کا خوف اس کے سر پر سوار ہے. یعنی بنو امیہ سے بچ کے جو روایتیں آئی ہیں وہ مولا کائنات کی فضیلت میں. اگر بنو امیہ میں بنو عباس نہ ہوتے تو ظاہر ہے علی نفس رسول تھے، نفس رسول ہیں. میں نے نہیں کہا، آپ نے نہیں کہا، آیے مباہلہ سورہ آل عمران نے کہا کہ علی نفس رسول ہیں. تو اسی لیے پہلے رسول کو گرا دو، جب رسول کی شخصیت ختم ہو جائے گی تو نفس رسول کی حیثیت کیا رہے گی. اب ان کی تحقیق دیکھیے، فقہ و تفسیر و تاریخ رسول اکرم سے منسوب احادیث کے علاوہ ورثے میں ملنے والے بہت سے افکار اور نظریات مجھے مطمئن نہ کر سکے، اور میں شکوک و شبہات کی منجمد دھار میں گر گیا. اس تمام تر صورتحال میں حقیقت کا سراغ لگانا آسان نہیں تھا، کیونکہ مسائل کو اتنا خلط ملط کر دیا گیا ہے کہ شخصیات کے فرمودات نصوص سے زیادہ اہمیت اختیار کر چکے ہیں.
نصوص سے زیادہ اہمیت اختیار کر چکا ہے. نصوص کو ان فرمودات سے جدا کرنا انتہائی دشوار کام ہے، لیکن اگر تحقیق کرنے والا پرعزم ہو اور تحقیق کے دوران فرس تحقیق کی لگام کو کھینچ کر رکھے تو اس دشواری پر قابو پایا جا سکتا اور وہ آپ زمین پر گرا نہیں سکتا. اس روش کی بدولت جس میراث اور موجودہ اسلامی نظریات کا میں مشاہدہ کیا ان کا خلاصہ یہ ہے. اب یہ خلاصہ بتاتے ہیں. مذہب اہل سنت میں شیخین کے اقوال نے قطعی اور ابدی نصوص کی صورت اختیار کر لی. شیخین یعنی ابوبکر عمر نے، ان کے اقوال نے قرآن اور سرور کائنات کے فرمودات کے مقابلے میں ایک جاہ اختیار کر لی. سرور کائنات اور قرآن کے مقابلے پر یہ آئے. مثلا کہتے ہیں مذہب اہل سنت میں شیخین کے اقوال نے قطعی اور ابدی نصوص کی صورت اختیار کر لی. میراث کے اکثر بلکہ تمام مسائل کا دار و مدار اجماع پر ہے اور اجماع کو رکن اساسی کی حیثیت حاصل ہے. اسوہ کامل، بس چند جملہ آپ تھوڑی سی، اسوہ کامل کے حامل رسول رحمت کی طرف منسوب اکثر احادیث سے سیاست کی بو آتی ہے اور بہت سی احادیث عقل اور اسلام کے مستقل اصولوں سے متصادم ہے. ابھی میں پیش کروں گا. روایات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر رسول اکرم کی عظیم الشان شخصیت کو گھٹانے کی بھرپور کوشش کی گئی. ان کی تحقیق اور اسی ابھی میں تیجانی کی جملہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، اس کے بعد ریاض النظرہ کے جملہ عرض کروں گا، اس کے بعد میری گفتگو ختم ہو جائے گی. حکومت مخالف افراد کے فرمودات اور اجتہادات سے مکمل دشمنی دکھائی دیتی ہے. بعض کم مرتبہ افراد کو عالی مرتبت ہستیوں کے برابر لانے کی پوری کوشش کی گئی. راویان و مؤلفان احادیث بھی سیاست کے اثر سے آزاد نہیں دکھائی دیتے. اس کے بعد کہتے ہیں بے توفیق، یہ جملہ بے توفیق فقیہان حرم کی طرف سے حکمران طبقے کو ہمیشہ اہمیت دی گئی اور انہوں نے حکومتوں کے جواز کے فتوے جاری کیے. یہ ان کی تحقیق. آئیے قرآن سورہ بارکہ ہود، سورہ ہود کی صریح آیت احکام سلطانیہ، ابو حنیفہ کے ہم زمان ہیں، عالم دین ہیں، لکھتے ہیں احکام سلطانیہ میں. خود ابو حنیفہ کی اس نام سے کتاب ہے، اس نے نہیں لکھی، اس کے بعد ان کے شاگرد نے لکھی ان کے نام سے. اس میں لکھتے ہیں کہ حاکم فاسق ہو، فاجر ہو، ظالم ہو، ستمگر ہو. ابھی یہ آگے خود ہی بتائے گا. میں چونکہ بعض اوقات میں جلدی کرتا ہوں معذرت کے ساتھ. احکام سلطانیہ میں یہ روایت آئی ہے اور اسی روایت کو جلال الدین سیوطی نے در منصور میں لکھا. اسی روایت کو اس نے فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا. اسی روایت کو زمخشری نے اپنی تفسیر کشاف میں لکھا. اسی روایت کو تفسیر المنار کے مصنف نے لکھا. یہ سب اہل سنت کے مفسرین ہیں. میں عرض کروں وہ روایت کیا ہے؟ براہ راست جا کے قرآن کریم سے ٹکرا جاتی، براہ راست قرآن کریم سے ٹکرا جاتی. وہ کیا کہ یہاں یہ روایت ابھی پیش کرے گا کہ سرور کائنات نے نام لے کے کن کن پر لعنت بھیجی تھی. نام لے کے کن کن پر لعنت بھیجی تھی. کہاں سے؟ یہ بخاری سے، مسلم سے، ترمذی سے، مسند ابو داؤد سے، اسی طرح سے مسند طیالسی سے، اسی طرح سے صحیح ترمذی سے، ساری صحاح ستہ کے علاوہ ساری کتابوں سے پیش کرے گا کہ متواترات سے ثابت ہے کہ سرور کائنات نے کچھ صحابہ پر لعنت بھیجی تھی. تو جب آپ ان روایتوں کو نقل کر رہے ہیں کہ پیغمبر خدا نے کچھ صحابہ کے نام لے کے لعنت بھیجی تھی تو اس سے کم یہ تو مان جائیے آپ کی کتابوں نے یہ لکھ دیا کہ کچھ صحابہ پیغمبر کی زندگی ہی میں ملعون تھے. میں نے نہیں، پیغمبر نے لعنت بھیجی. آپ نے روایت نقل کی اور میں منبر سے نقل کر رہا ہوں. سرور کائنات نے ان پر لعنت بھیجی، میں نے نہیں. اب میں ان کو نقل کروں تو میں مجرم، میں توہین صحابہ کا مرتکب، میں واجب القتل. وہ جس نے کتاب بھر دی ہے وہ ایسا عظیم ہے کہ اس کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے، اس کی شان میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. تو اب ان کا رونا کیا؟ کہتے ہیں اسلام حکومتوں کے جواز کے فتوے جاری کیے، ظالم ترین حکومتوں کے جواز کے فتوے جاری کیے. تو احکام سلطانیہ میں ابو حنیفہ کی طرف منسوب، اسی طرح سے جتنے اہل سنت کے امام ہیں ان سب کی طرف منسوب ہے. ان سے پوچھا جاتا ہے
کہ اگر حاکم فاسق ہو، فاجر ہو، قاتل ہو، زانی ہو، شرابی ہو، تو کیا اس کی ابھی آگے آئے گا خالد بن ولید کا، ان کے ہاں بھی آئے گا، تیجانی کے ہاں بھی آیا خالد بن ولید، خود ولید یہ شخص پلید تھا، اور اس نے کوفے میں جب اس کو گورنر بنا کے بھیجا تو اس کے پیچھے ابو موسیٰ اشعری بھی تھا، اس کے پیچھے حضرت مالک اشتر بھی تھے. یہ شراب کی مستی میں تھا، اس نے قے کی، شراب نکلی محراب شراب سے، اس نے سجدے کی حالت میں عشقیہ 2 مصرے کہہ دیے، معشوقہ سے کہا، آواز دے کے کہاں ہو آ جاؤ، یہ سجدہ ہو رہا. تو مالک اشتر سے اس نے، ابو موسیٰ اشعری کہتا یہ کیا ہو رہا، مالک اشتر کہتے یہی ہو رہا جو تو کر رہا تھا، یہ تیرے ہی ہم نوا ہیں. اس پر تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہے، اس کو جس نے گورنر بنایا اس پر حیرت ہے. کیسے اس شخص کو جو فجر کی نماز 4 رکعت پڑھا کے شراب کی مستی میں کہتا اور بھی پڑھا دوں، اس سے ہوش ہی نہیں ہے. تو یہ تو خیر تفصیل آئے گی. ابھی میں عرض کروں، کیا اس فاسق و فاجر و سب دیکھ رہے ہیں، انتہائی غلط حالت میں دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود کہتے ہیں کیا ایسے شخص کی مخالفت جائز ہے؟ سارے فقہا کہتے ہیں حرام ہے، حرام ہے. خیر فقہا نے کہا حرام ہے تو یہ مصری کہتا ہے اس مکتب، اس فتویٰ نے مجھے جگایا کہ میں کہاں ہوں، میں کس مکتب میں ہوں، میں کس جگہ ہوں. ایسا دین جو فرائنہ سے نجات کے لیے آیا تھا اور فرائنہ کے سامنے میرا سجدہ کرائے دوبارہ، ایسا دین کس طرح کا دین ہے؟ یہ انسانیت کی آزادی کے لیے آیا تھا، انسان کو انسان پرستی سے، فرائنہ سے، نمرودوں سے، صداموں سے آزادی کے لیے آیا تھا. کیا فرعون کو ہٹا کے آل سعود کو بٹھا دے، کہہ آ جائے ان کے سامنے سجدہ کر لے، شراب پیتے پینے دو؟ مدہوش بالکل ولید کی طرح فیصل جو وزیر خارجہ ہے، کبھی آپ ٹی وی پر اس کو ہوش کی حالت میں نہیں دیکھیں گے، ٹی وی پر ہوش کی حالت میں نہیں دیکھیں گے. کوئی دنیا کا اتنا بڑا شرابی نہیں ہے جتنا یہ خبیث ہے. کوئی فقیہ حرم کہہ تو دے، جرات تو کرے، صرف آیت کی تلاوت ہی کر دے مسجد الحرام میں نماز جمعہ میں، صرف آیت کی تلاوت کرے کہ شراب پینا حرام ہے، دیکھ لے دوسرے دن وہ شراب خانے میں نظر آئے گا یا کہاں. اب آئیے، کہتے ہیں جب اس کو دیکھا کہ فقیہان حرم نے سری، اب قرآن کیا کہتا، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ. مسلمانوں، سورہ ہود، مسلمانوں ظلم کرنے والے کی طرف اس کا عہدہ قبول کرنا، اس کا منصب قبول کرنا، اس کے پاس ملازمت کرنا تو دور کی بات ہے. یہاں پر اسی آیت کی تفسیر میں درزی تھا، کپڑے سیتا تھا، منصور دیوانقی، بنو عباس کا دوسرا بادشاہ، خبیث ترین و ظالم ترین شخص، اس کے کپڑے سیتا تھا، ایک درزی تھا، مومن تھا. وہ جب تلاوت قرآن کے وقت اس آیت پر پہنچا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ میں کہاں ہوں، میں اس ظالم کے کپڑے سیتا ہوں جو اولاد علی اور فاطمہ کو دیواروں پر چن رہا. اس آیت کی تلاوت کے بعد دوڑ کے امام ششم کی بارگاہ میں آیا، مولا یہ آیت مجھے بہت ستا رہی ہے. تو حضرت نے اسی آیت میں فرمایا تو وہ دکاندار جو یہ جانتے ہوئے کہ تو اس ظالم کے کپڑے سیے گا تاگا بیچتا، وہ بھی اس آیت میں شریک ہے. کہا مولا میں اس کی بقا نہیں چاہتا ہوں، میں تو مزدوری کے طور پر کرتا ہوں. اچھا یہ بتا، حضرت نے فرمایا دین عقل ہے، مکتبہ اہل البیت میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. حضرت نے فرمایا اچھا تجھ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، جب تو اس کے کپڑے سی کے لے کے جاتا اس کو دینے کے لیے، کیا تیرے ذہن میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ پروردگار جب تک میری مزدوری نہ دے زندہ رہے؟ کہا یہ تو ہوتا ہے. تو تجھے نہیں پتا ایک لمحہ ظالم کی بقا یزید کی بقا ہے. یزید کسی شخص کا نام ہے نہیں ہے، ظلم کا نام ہے. تو آقا حسین کے مخالفین کی صف میں ہے. وہ بھی قاتل تھا، یہ بھی اولاد رسول کا قاتل.
تو 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 خیر مزدوری کر کے جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میری مزدوری دینے تک، وہ فقیر جو بھیک مانگنے کے لیے اس کے دروازے پر گیا، ظالم نے بھی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس کے ذہن میں خیال آیا پروردگار کم سے کم جیب سے ہاتھ نکال کے مجھے دینے تک 2 لمحے اس کو مہلت دے. اس نے ظالم کے لیے جو 2 لمحے کی مہلت مانگی وہ اس آیت کا مصداق ہے. آیت کیا کہتی ہے؟ سورہ ہود، وَلَا تَرْكَنُوا، رکون کے معنی صرف مائل ہونا، میل، رغبت. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ، دیکھو مائل مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرف جو ظالم ہیں، ورنہ تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہارا حج، تمہارے صدقات، تمہارے خیرات سمیت تمہیں جہنم کی آگ کھینچ لے گی. کوئی عمل کام نہیں آئے گا. بعض اوقات اتنا سا عمل، پہاڑوں کے پہاڑ، دریا کے دریا، زمین و آسمان سے بھرے ہوئے گناہوں کو اتنا سا عمل مٹا دیتا ہے. بعض اوقات بظاہر میری نظر میں جرم اتنا سا ہے، پہاڑوں کے برابر نیکیوں کو کھا جاتا ہے. بارگاہ، چونکہ اس پر مجھے ثواب الاعمال عقاب الاعمال شیخ صدوق کی کتاب پر گفتگو نہیں کری ہے، علل الشرائع شیخ صدوق کی کتاب پر گفتگو نہیں کرنی ہے کہ ایسا کیوں ہے. میں صرف اتنی سی بات عرض کر دوں، جب قرآن صاف طور سے قرآن کی آیت ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ، ظالم کی طرف مائل نہ ہونا، جہنم کی آگ تمہیں کھینچ لے گی. سورہ ہود. ٹھیک، اب آئیے اس آیت کے مقابلے میں، اس آیت کے مقابلے میں یہ روایت کہ حکومتوں کے جواز کے فتوے جاری کیے، اسلام کی پوری تاریخ میں آزادی فکر کبھی بھی دکھائی نہیں دی. اس حاصل مطالعے کی وجہ سے میں موجودہ اسلام کے متعلق شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گیا، اور میں نے اس بات کو شدت سے محسوس کیا کہ مجھے اثر نو اسلام کا مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ موجودہ اسلام پر سیاست کی چھاپ بہت گہری ہے، اور فقہاء نے اپنی مصلحتوں کے پیش نظر اسے قبول کیا اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا تھا. ذیل میں بطور نمونہ میں کچھ نصوص پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے میرے دل میں شکوک و شبہات کے دروازے کھولے اور مسلمانوں کی اس مسلمہ میراث میں نگاہ انکار سے دیکھا اور ان کے نظریات کو رد کیا. بنو امیہ. اب آئیے اہل سنت کی کتب حدیث میں سے بنو امیہ کے متعلق مروی روایات نے میری توجہ کو اپنی طرف مبذول کیا. ان روایات میں امت کو ان کے خطرناک عزائم سے اور دین اسلام کو نیست و نابود کرنے کی کوششوں سے خاتم الانبیاء نے آگاہ کیا تھا. مگر مجھے یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ علماء حدیث نے ان روایات کو مشکوک اور ضعیف قرار دیا اور اس کی بجائے ان احادیث کو صحیح قرار دیا جن میں بنو امیہ کی اسلام دوستی کو سراہا گیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو امیہ کے اقتدار کی مذمت کی تھی، اور آپ نے یہ الفاظ فرمائے، میری امت کی تباہی قریش کے شہوت پرست افراد کے ہاتھوں سے ہوگی. صحیح بخاری کتاب الفتن باب سوم جلد 9 صفحہ 60. اور دوسری روایت میں آپ نے یہ الفاظ آپ سے مروی ہیں، امت میں فساد اور تباہی قریش کے نادان اور شہوت پرست گروہ کے ہاتھوں سے ہوگی. صحیح بخاری کتاب الفتن باب سوم جلد 9 صفحہ 60. مسند احمد ابن حنبل جلد 2 صفحہ 304. اس کے بعد ابو ہریرہ نے کہا اگر میں چاہوں تو ان لوگوں کے نام بتا سکتا ہوں کہ جن کے بارے میں پیغمبر خدا نے فرمایا کہ ان کے ہاتھوں سے اسلام تباہ ہوگا، امت کو تباہ کرنے والے فلاں فلاں کی اولاد میں سے ہوں گے. صحیح بخاری کتاب الفتن باب سوم جلد 9 صفحہ 60. علاوہ ازیں بہت سی روایت میں، اب آئیے بہت سی روایت، ایک نہیں دو نہیں 50 سے زیادہ روایات میں، بہت سی روایت میں حکم ابن عاص اور اس کے اولاد پر سرور کائنات نے لعنت اور نفرین کیا. حکم ابن عاص پر لعنت کی. اب آپ غور کیجئے اس روایت کو، میں اس وقت معذرت خواہ ہوں، میں اسناد کے لیے 40 کتابیں اہل سنت کی اسی وقت میں گن سکتا ہوں، مگر بخاری اور مسلم کے بعد پھر کسی کتاب کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اس لیے آپ ذرا توجہ دیجئے کہ ایک عظیم محقق کی تحقیق ابو ہریرہ نے کہا میں نے حدیث پیغمبر کے 2 برتن یاد کیے، ان میں سے ایک برتن کا میں نے اظہار کر دیا، اور اگر میں نے دوسرے برتن میں سے کچھ بیان کیا تو میرا گلا کاٹ دیا جائے گا. صحیح بخاری کتاب العلم جلد اول صفحہ 41. حضرت عثمان کے چاچا، حضرت عثمان کے سگے چاچا
حکم ابن العاص کے متعلق جو ابھی گزر گئی، ابن حجر نے لکھا کہ رسول خدا نے اسے طائف جلاوطن کیا تھا. سارے مسلمان جانتے ہیں کہ اس کو جلاوطن کیا تھا، لیکن حضرت عثمان نے اپنے عہد خلافت میں اس رانندے رسول کو واپس مدینہ بلا لیا. اس کے متعلق یہ بات منقول ہے کہ رسول اکرم نے اس پر لعنت کی تھی، لیکن یہ بات ابن حجر کے نزدیک ثابت نہیں. روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ کچھ صحابہ رسول اکرم کی خدمت میں آئے اور حضرت حکم ابن عاص پر لعنت اور نفرین کر رہے تھے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اس پر لعنت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے غور کیجئے، آپ نے فرمایا میں اپنی فلاں بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور یہ دیوار کے سوراخ سے ہماری طرف جھانک رہا تھا. خاتم الانبیاء اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھے اور یہ خبیث جھانک رہا. اس روایت کو سب نے نقل کیا، سب نے نقل کیا. تو اب بتاؤ، یہ صحابی ہے، یہ صحابی ہے. تمہارے مکتب میں یہ صحابی ستارہ ہے. یہ ستارہ ہے. جو دین اس سے تمہیں ملے، ہم تم سے کوئی گلہ نہیں کرتے. ہم تو تم سے صرف یہ چاہتے ہیں کہ اسی پر رہو، ہمیں اپنی راہ پر رہنے دو. ہم تم سے کوئی گلہ نہیں کرتے، اس لیے کہ آخر جہنم کو تو خالی نہیں رہنا، اس کے لیے بھی چاہیے. تو آپ اسی آس کے دین پر، اسی مکتب پر رہیے، ہمیں مگر مجھے علی کے دین پر رہنے دیں. میری اتنی سی درخواست ہے بس، اور کچھ نہیں. آپ جو روایت نقل کر رہے ہیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں صرف آپ کی کتاب سے پڑھ لوں گا، میں اپنی کتاب سے نہیں پڑھوں گا. تو آپ مجھ پر کفر اور شرک کا فتویٰ لگانے سے پہلے آپ اپنے تمام مصنفین کو مشرک قرار دیجئے، پھر بعد میں مجھ پر آ جائیے. جب ساری روایات آپ کی کتابوں سے پڑھی جا رہی ہیں تو ان روایات کی بنیاد پر اگر میں مشرک ہوں تو مجھ سے پہلے جنہوں نے کتابوں میں یہ روایتیں نقل کی ہیں وہ کیا ہیں؟ مشرک. تو اگر یہ مشرک ہیں تو تیرے آبا و اجداد ہی مشرک ہیں، تو کیا فتویٰ لگاتا ہے؟ حضرت حکم ابن عاص پر لعنت و نفرین کر رہے تھے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اس پر لعنت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اپنی فلاں بیوی کے ساتھ بیٹھا تھا اور یہ دیوار کے سوراخ سے ہماری طرف جھانک رہا تھا. یہ ہیں صحابہ، یہ ہیں صحابہ. آپ کو مبارک ہو ایسے صحابہ، ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے. مگر آگے چلیے. صحابہ نے کہا کیا ہم بھی اس پر لعنت کریں؟ کیا ہم بھی اس پر لعنت کریں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں سنت کس چیز کا نام ہے؟ جب آپ بخاری اور مسلم کو اٹھا کے دیکھیے، سنت کس چیز کا نام ہے؟ پیغمبر کی گفتگو کا نام سنت ہے، پیغمبر کے قول و فعل کا نام سنت ہے. تو جب پیغمبر کا قول و فعل سنت ہے تو جن پر پیغمبر نے لعنت بھیجی ہے ان پر لعنت بھیجنا سنت ہے. ہر ایک نے، ہر عالم نے سنت کی تعریف یہی کی ہے. سنت یعنی روش. روش کس کی؟ پیغمبر خدا کی. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول و فعل، اس کو کہتے ہیں سنت. اگر سرور کائنات کسی پر لعنت بھیجے تو یہ کیا ہے؟ بولے سنت پیغمبر خدا. تو کیوں سنت پر عمل کرنے والے کو تم بہرحال فرمایا اپنی. اچھا صحابہ نے کہا ہم بھی اس پر لعنت کریں؟ تو اب بچایا نہیں، پیغمبر کو حق تھا لعنت کرنے کا. تو پھر سارا دن پیغمبر کے لیے آپ نہیں پڑھیے نماز، آپ نہیں رکھیے روزہ. خدا کہہ رہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو. تو یہ شاید پیغمبر سے خطاب ہے، مجھ سے اور آپ سے تو نہیں ہے.
اس لیے جب پیغمبر کا قول، پیغمبر کا فعل، ان دو چیزوں کا نام سنت ہے تو آپ کو پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور عجیب بات یہ ہے، لکھتے ہیں اس شخص پر، آگے چلیے، میں پہلے سے کیوں جذباتی ہو جاؤں؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ منظر گویا میں اپنی آنکھ، اب اس کے بعد حضرت نے فرمایا نہیں کے بعد کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا نہیں، اور یہ منظر گویا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اس کی اولاد میرے منبر پر اترتی اور چڑھتی ہے، اترتی اور چڑھتی ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم انہیں پکڑ لیں؟ چونکہ آپ نے ان پر لعنت بھیجی ہے تو کیا ان کو پکڑ لیں؟ آپ نے فرمایا نہیں پکڑو۔ میں اس پر تعلیق میں پیش کروں گا تو بہرحال نہیں، لیکن رسول اکرم نے اسے جلاوطن کر دیا۔ پیغمبر خدا، اب آئیے سورہ واقعہ مائدہ، اسلام نے جلاوطنی کا حکم کس کے لیے صادر کیا؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 36، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا فیقتلوا او یصلبوا او ینفوا من الارض، جو لوگ خدا سے لڑتے ہیں، رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، انہیں قتل کر دو، یصلبوا تختے دار پر چڑھا دو، پھانسی دو، او یا قتل کر دو، ہاتھ اور پیر کاٹو، او ینفون یا روی زمین سے نکال دو۔ تو سنگین ترین مجرم کی سزا اسلام میں جلاوطنی ہے۔ پیغمبر خدا خود لعنت بھی کریں اس پر، جلاوطن بھی کریں، اور یہ لکھ رہا، ہم نے پوچھا ہم بھی کریں تو کہا نہیں تم نہیں کرو۔ اس کی وجہ چونکہ عثمان اس کو واپس بلا چکے تھے، عثمان اس کو واپس مدینہ بلا چکے تھے۔ اگر راوی کہتا ہاں تو بنو میاں اس کی اولاد کو کاٹ دیتے ہیں، بنو میاں اس کے گھر کو جلا دیتے ہیں، تو کہا نہیں پیغمبر نے تو یہ کیا تھا، اس کو تو چھپا نہیں سکتے، سب کو پتا ہے۔ تو اب سب تاریخ میں سب برا نہیں کہے، وہ صرف پیغمبر نے برا کہا تھا، جلاوطن بھی پیغمبر نے کیا تھا، کوئی بات نہیں۔ اب آگے چلیے، یہ مصنف، اور عجیب، اس سے عجیب تر کیا کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن رسول اکرم نے اسے جلاوطن کا۔ الاصابہ فی تمیز الصحابہ جلد اول صفحہ 345 شمارہ 1781، یہ مستند ترین علم رجال کی اہل سنت میں میزان الاعتدال، ذہبی کی میزان الاعتدال کے بعد سب سے مستند ترین کتاب علم رجال میں یہی ہے۔ تو اب آئیے آگے، طبرانی روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حکم رسول خدا کی خدمت میں بیٹھا تھا، اس نے بات کرنی چاہی تو اپنے ہاتھ سے زبان کو پکڑ لا، رسول اکرم نے اس کی طرف منہ کر کے فرمایا ہمیشہ ایسے ہی رہنا، خدا کرے تیرا ہاتھ ہمیشہ ایسا رہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ چنانچہ زبان کو رسول اکرم نے اس کی طرف منہ کر کے فرمایا کہ ہمیشہ ایسے ہی رہنا، چنانچہ وہ جب بھی بات کرتا تو پہلے اپنی زبان کو ہاتھ سے پکڑتا تھا اور پھر بات کرتا تھا، اور مرتے دم تک اس کی یہی حالت رہی۔ ابن حجر کو اس حدیث کی سند میں کچھ شک ہے، 400 صحابہ کی حدیث ہے، شک ہے، ٹھیک۔ ابن حجر کو اس حدیث کی سند میں کچھ شک ہے، کیوں؟ بہقی نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، لیکن اس کے راویوں میں سے ایک زرار ابن سرد ہے اور اس پر رافضی ہونے کا الزام تھا، چونکہ وہ عثمان کو مسلمان نہیں سمجھتا تھا۔ تو بہر ابن حجر نے، چونکہ آیت اللہ شرف الدین موسوی نے اپنی کتاب المراجعات میں لکھا کہ وہ ان کو مسلمان نہیں سمجھتا تھا، عثمان کو مسلمان نہیں سمجھتا تھا، تو اس لیے ابن حجر نے نافع ابن جبیر ابن مطعم سے اور اس نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ ہم رسول اکرم کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ نے حکم ابن عاص کو دیکھا اور فرمایا اس شخص کے اولاد کی وجہ سے میری امت ہلاک ہوگی۔ یہ 5ویں روایت عرض کر رہا ہوں حکم کے بارے میں، ٹھیک۔ مسلم نے ابن عباس سے نقل کیا ہے، صحیح مسلم والے نے، مسلمان ابو سفیان سے ہرگز نشست و برخاست نہیں رکھتے تھے
اور نہ ہی اس کی طرف نظر کرتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابہ باب فضائل ابو سفیان۔ ابو سفیان کی فضیلت یہ تھی کہ وہ جہاں بیٹھتا تھا مسلمان ہٹ جاتے تھے، یہ اس کی فضیلت ہے، یہ اس کا شرف ہے، مسلمان اس سے نفرت کر کے ہٹ جاتے تھے۔ آگے چلیے، کہتے ہیں کہ ابن حجر نے بغوی سے نقل کیا، حضرت عمر جب بھی معاویہ کو دیکھتے تو کہا کرتے یہ عرب کا نوشیروان ہے۔ الاصابہ در حالات معاویہ۔ حیرت کی بات یہ ہے، اس نے بخاری نے فضائل علی، فضائل عمر، فضائل عثمان، فضائل ابوبکر، جب معاویہ پر آیا ہے تو وہاں لکھا ہے حالات معاویہ، اس لیے کہ اس کو ایک فضیلت کی روایت نہیں ملی، باوجود پوری کوشش کے، تو آپ کہتا حالات معاویہ، اس میں فضائل نہیں لکھا، حالات معاویہ۔ آئیے، ابن ابی دنیا نے سے منقول ہے، عمر نے کہا خبردار میرے بات اختلاف نہ کرنا، اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ معاویہ شام میں موجود، اگر تم نے اپنی رائے پر انحصار کیا تو معاویہ کو بخوبی معلوم ہے کہ تم سے خلافت کیسے چھینی جا سکتی ہے۔ الاصابہ حالات معاویہ، جلد 3 صفحہ 434۔ ابتدا میں معاویہ اور ابو سفیان کے ساتھ مؤلفۃ القلوب کا رویہ اپنایا جاتا تھا۔ ابتدا میں سرور کائنات کی زندگی میں ان کو تالیف جیسے کفار و مشرکین ابھی مسلمان ہوئے تھے، ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا تھا تھوڑے سے زیادہ پیسے دے کر کہ یہ بیچارے ابھی اسلام کی طرف راغب ہوں، تو ابو سفیان، یہ دیکھیے ابو سفیان اور معاویہ سے ابتدا میں یہی سلوک کیا جاتا تھا کہ یہ شاید اسلام کی طرف مائل ہو، مگر ابو بکر نے اپنی دور حکومت میں ان کو وہی روش رکھی، مگر عمر آیا تو مؤلفۃ القلوب سے ان کو ہٹا کر کیا کیا، معاویہ کو شام کی گورنری دی، معاویہ کو باقاعدہ شام کی گورنری دی۔ ابتدا میں معاویہ اور ابو سفیان کے ساتھ مؤلفۃ القلوب کا رویہ اپنایا جاتا تھا، پھر جب عمر خلیفہ بنے تو انہوں نے مؤلفۃ القلوب کا حصہ ختم کر کے معاویہ کو شام کا والی مقرر کیا۔ تاریخ عمر ابن الخطاب، مؤلف ابن جوزی، دیگر کتب جن احادیث میں بنوے کی تعریف کی گئی، ان میں ایسی احادیث بھی موجود ہیں جن میں شام، ہاں ابن آپ کی خدمت میں وہ روایت جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ اس روایت میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ نے مروان سے کہا، مروان سے حضرت ام المومنین عائشہ نے مروان سے کہا، مروان میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اکرم نے تیرے باپ پر اس وقت لعنت کی تھی جب تو اس کی پشت میں تھا، میں گواہی دیتی ہوں، تو کم سے کم مجھے نہیں مانو صدیقہ کو مان جاؤ، اگر واقعاً ہمیشہ صدیقہ تھی تو پھر مان جاؤ، جیسے کہ صدیقہ ہیں آپ کی نظر میں، تو جب آپ کی مزاج کی روایت نقل کرے صدیقہ، آپ کے مزاج کے خلاف وہ روایت نقل کرے تو کاذبہ، اگر جھوٹی نہیں ہے سچی ہے تو پھر مان جائیے، اسے کہ حضرت ام المومنین سے روایت نقل ہے، کہتی میں گواہی دیتی ہوں بارگاہ الہی میں کہ تیرے باپ پر پیغمبر نے اس وقت لعنت کی جب تو اس کی پشت میں تھا اور اسے جلاوطن کیا۔ ٹھیک، اب یہاں سے چونکہ میں اس سے آگے ابھی تیجانی کے 2 جملے مجھے پیش کرنے، واقعاً ظلم و ستم کی انتہا، مجھے تیجانی کے جملے پیش کرنے، مجھے معلوم ہے کہ جب تیجانی کے جملے میں پیش کروں گا آپ کی خدمت میں تو آپ احساس کریں گے کہ واقعاً مولائے کائنات نفس رسول کہاں کھڑے ہیں، کس عالم میں کھڑے ہیں۔ اسی لیے علامہ تبریسی لکھتے ہیں، درست ہے کہ میرے آقا حسین مظلوم ہے، اگر علامہ تبریسی مجتہدین میں سے سن 600 ہجری کے لکھتے ہیں، اگر مجھ سے پوچھا جائے کائنات کا سب سے مظلوم ترین کون ہے، میں کہوں گا علی ہیں، علی ہیں۔ اس کی وجہ مولائے کائنات کے پہلے فضائل انہی کتابوں سے، ریاض النظرہ سے 2 روایتیں اور 1 روایت تیجانی سے، اس کے بعد میری گفتگو ختم۔ اور اب جس روایت کو اب میں پیش کروں گا، اب تک آپ ٹھنڈے تھے، مگر جب مولائے کائنات کے فضائل آپ سنیں گے انہی سے، جنہوں نے اس طرح سے حکم کو، اس طرح سے عثمان کو، اس طرح سے عمر کو، اسی طرح سے ابوبکر کو پیش کیا، امیر المومنین کو کس طرح سے پیش کیا، اور بچا کے جو روایتیں ان تک پہنچی ہیں انہی روایت کو دیکھیے، انہی روایت کو، اصول کافی، فروع کافی، تہذیب، استثار، اسی طرح شیخ توسی، سب چھوڑ دیجئے، باواز بلند ایک صلوات بھیجئے۔
اب آپ سے درخواست ہے بہت جلدی، چونکہ میں اب دیر نہیں کرنا چاہتا ہوں، آپ سے وعدہ ہے کہ آپ یہاں سے اٹھ کے دوسری مجالس میں بھی شریک ہوں، چونکہ انہی ایام ہیں جہاں شہزادی آپ کی منتظر رہتی ہے. تو اس لحاظ سے، اور آج تو مصائب کی وہ شب ہے کہ جس نے دشمنوں کو رلایا. آپ سے خواہش کرتا ہوں، آپ سے درخواست ہے، اس سید بزرگوار کا قرضہ ہے اس کے اوپر، اور اس کی چھت کے سلسلے میں بتا رہے تھے کہ اس کی اصلاح کے لیے بہت زیادہ ان کے اوپر بوجھ پڑا ہے، اور اس کے جو اخراجات ہیں سب آپ جانتے ہیں. اب انہی ایام کی وجہ سے سال بھر یہ عزاداری قائم ہوتی ہے. تو اس عزاداری کے قیام کے لیے ذہن میں رکھیے، اس عزاداری کے قیام کے لیے تاریخ میں بنو عباس کے دور میں جوان بیٹے دیے گئے ہیں. صرف عزاداری کو قائم رکھنے کے لیے جوان بیٹے دیے گئے ہیں. آپ سے خواہش ہے آپ جیب پہ ہاتھ ڈالیں اور دل کھول کے مدد کریں. کیا پتا پھر خدا ہمیں یہ موقع دے. تو اس لیے 10 منٹ آپ کے ہیں، اس 10 منٹ میں آپ جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس ادارے کی مدد کیجئے گا، تاکہ ادارہ خدا شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کے صدقے اس کو چلاتا رہے اور یہ چلتا رہے ادارہ. تو جتنی جلدی آپ اس کی مدد کریں گے اتنی جلدی میں شروع کروں گا. باواز بلند صلوات بھیجیے گا. جی ہاں، نام لکھ لیں. جاؤ صاحب آپ کھڑے ہو کے نام لکھ لیں، کوئی مشکل نہیں ہے. وہ چیک بھیج دیں یا جو بھی مدد کریں، جیسے بھی کریں. اللہم صلی علی محمد. جناب امام زمان بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. جو حضرات دینا چاہتے ہیں یا 1 دن 2-4 دن میں دینا چاہتے ہیں تو اپنی رقم لکھوا سکتے ہیں اور ٹیلی فون نمبر لکھوا دیں تاکہ میں بعد میں وصول کر سکتے ہیں. کھڑے ہو کر نام پکار ہے آپ لوگ جس کو بھی کچھ دینا ہے. تو اگر نہیں ہے اس وقت اس ادارے کا قرضہ ہے، چونکہ قرضہ حسنہ جن مومنین نے دیا تھا ان کو واپس کرنا تھا. اب یہ ادارے کے پاس نہیں. آپ حضرات سے ہوں کچھ حضرت ابو طالب کے نوکر ایسے جو ان کے نقش قدم پر چل کے قرض حسن، خیر انہوں نے خدا کو دیا تھا، آپ آقا حسین کو دے دیں قرض حسنہ تاکہ آپ کو یہاں بھی وہاں بھی واپس مل جائے. علی زادہ صاحب $100. جی آواز بلند نعرہ صلوات. بار دیگر بآواز بلند نعرہ صلوات. برائے خوشنودی جناب امام زمان بلند تر صلوات. اللہم صلی. باواز بلند صلوات. اللہم صلی محمد. میرے ہاتھ میں ریاض النظرہ ہے جس سے کل میں نے آپ کی خدمت میں وہ روایتیں پیش کی. ریاض النظرہ تبری کی کتاب ہے، عشرہ مبشرہ کی فضلت میں، فضائل امیر المومنین صلوات اللہ علیہ میں انہوں نے جو روایات نقل کی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ تبری جس نے معاویہ کی تعریف میں بھی وہ روایت نقل کی اور ابو سفیان کے لیے بھی جو بھی ان کو ملا وہ نقل کیا، اور اسی طرح سے جو روایت اس کو ملی اس نے میں نے شروع سے ابھی اس مجلس کے شروع سے عرض کیا، جو بنو امیہ کے حکومت سے بچا کے جو روایت ان کو ملی وہ روایت